آج ہم ول اور ایریل ڈورانٹ کی کتاب دی لیسنز آف ہسٹری کے پہلے باب پر بات کر رہے ہیں۔ یہ کتاب اہم اس لیے ہے کہ یہ صدیوں کی تاریخ کا نچوڑ، اس کے اسباق بہت مختصر انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو آئیے باب اول سے شروع کرتے ہیں، ہیزیٹیشنز یعنی شکوک و شبات۔ مصنفین شروع میں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آخر تاریخ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف کہانیاں ہیں یا آج کل کے حالات سمجھنے میں کوئی حقیقی مدد ملتی ہے؟ جی، اور وہ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا تاریخ ہمیں انسانی فطرت کے بارے میں زیادہ سکھا سکتی ہے بنسبت اس کے جو ہم گلی میں چلتے عام آدمی کو دیکھ کے سیکھتے ہیں؟ کیا یہ مستقبل کے لیے کوئی روڈ میپ دیتی ہے یا تبدیلیوں سے بچنے کا کوئی آپ کہہ لیں فارمولا؟ یہ کافی بنیادی قسم کے ڈاؤٹس ہیں۔ پہلا شک تو یہی ہے کہ کیا ہم ماضی کو صحیح طور پر جان بھی سکتے ہیں؟ کیا تاریخ صرف ایک اگریڈ اپون اسٹوری نہیں؟ مطلب جو معلومات ہم تک پہنچتی ہیں وہ اکثر نامکمل ہیں۔ جی ہاں، شاید غلط بھی۔ اور پھر لکھنے والے مورخین کا اپنا باعث ہوتا ہے، متضاد شواہد ہوتے ہیں، ان سب سے تصویر دھندلا جاتی ہے۔ بالکل، اور مصنفین کا وہ مشہور جملہ ہے، زیادہ تر تاریخ قیاس آرائی ہے اور باقی تعصب، یعنی گیس ورک اور بائس۔ صحیح۔ کوئی مورخ کتنا ہی غیر جانبدار ہونے کا دعویٰ کرے، دیکھیں نا وہ کون سے حقائق چنتا ہے، کون سے چھوڑ دیتا ہے، کن الفاظ کا استعمال کرتا ہے، ان سب میں اس کی اپنی سوچ، اس کا پرسپیکٹو نظر آ ہی جاتا ہے۔ ظاہر ہے۔ حقیقت تو بہت پیچیدہ ہوتی ہے، وہ اسے آسان بنانے پر مجبور ہوتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن ایک اور بڑا چیلنج ہے، تبدیلی کی رفتار۔ ہاں۔ 1909 میں چارلز پگوی نے کہا تھا کہ دنیا حضرت عیسیٰ کے زمانے سے لے کر پچھلے 30 سالوں تک اتنی نہیں بدلی کی جتنی ان 30 سالوں میں بدل گئی۔ واہ! اگر 1909 میں یہ حال تھا تو آج تو رفتار اور بھی کہیں زیادہ تیز ہے۔ ایسے میں ماضی کے سبق مستقبل پر کیسے لاگو ہوں گے؟ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ آج کل تو ہر سال، بلکہ جنگوں کے دوران تو ہر مہینے کوئی نئی ایجاد، کوئی نیا عالمی واقعہ رویوں اور نظریات میں تبدیلی لے آتا ہے۔ اس تیز رفتار تبدیلی کی وجہ سے ماضی کی بنیاد پر مستقبل کے بارے میں کچھ کہنا وہ بہت غیر یقینی ہو جاتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا، ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، شاید اتنا سیدھا نہیں ہے۔ اور پھر اس میں قسمت کا، اتفاق کا، یا شاید کسی ایک فرد کے فیصلوں کا کتنا کردار ہے؟ بالکل، چانس فیکٹر۔ ہاں، جیسے سکندر اعظم کی جوانی میں اچانک موت ہو گئی، اس کی اتنی بڑی سلطنت بکھر گئی۔ جی، یا فریڈرک دی گریٹ کی مثال لے لیں، وہ جنگ ہارنے کے بالکل قریب تھا کہ روس میں ایک نیا زار آ گیا جو اس کا مدعا تھا، اور وہ بچ گئے۔ ہاں، وہ تباہی سے بچ گیا۔ یہ تو بالکل انپریڈکٹیبل چیزیں ہیں۔ صحیح۔ تو ان سب باتوں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تاریخ ایک سائنس ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے قوانین دریافت کیے جا سکتے ہیں جیسے فزکس یا کیمسٹری کے ہوتے ہیں؟ مصنفین کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ان کا خیال ہے کہ نہیں، تاریخ نگاری سائنس نہیں بن سکتی۔ وہ اسے 3 چیزیں کہتے ہیں: ایک انڈسٹری، یعنی حقائق کو کھود کر نکالنا، تلاش کرنا۔ اچھا۔ ایک آرٹ، یعنی ان حقائق کو ایک بامانی ترتیب میں، ایک نیریٹو میں پیش کرنا۔ اور تیسرا؟ اور ایک فلسفہ، یعنی ان واقعات سے کوئی پرسپیکٹو، کوئی انسائٹ، کوئی روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ انڈسٹری، آرٹ اور فلسفہ، یہ دلچسپ ہے۔ تو اگر یہ سائنس نہیں ہے تو پھر اس ساری مشق کا حاصل کیا ہے؟ مصنفین ایک تصور پیش کرتے ہیں۔ حال وہ ماضی ہے جو عمل کے لیے تیار ہے، اور ماضی وہ حال ہے جو سمجھنے کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یوں سمجھیں کہ تاریخ کا اصل مقصد شاید ہسٹری کا فلسفہ تلاش کرنا ہے، یعنی حال کو، اس لمحے کو ماضی کے وسیع تناظر میں رکھ کر دیکھنا۔ ٹھیک۔ لیکن وہ فوراً یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کام پوری طرح ممکن نہیں۔ ہمیں انسان کی پوری کہانی معلوم ہی نہیں۔ علم ہمیشہ ادھورا رہے گا، پارشل رہے گا۔ تو نتائج بھی حتمی نہیں ہو سکتے۔ بالکل، نتائج نسبتاً ہی رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ ہمارے بنائے ہوئے تمام گرینڈ تھیوریز اور فارمولوں پر ہنستی ہے، وہ ہمیشہ ہمارے اصول توڑ دیتی ہے۔ تو پھر گھوم پھر کر بات وہیں آ گئی کہ اگر ماضی کو جاننا اتنا مشکل ہے، تعصب سے پاک رہنا ناممکن ہے، تبدیلی اتنی تیز ہے،
اتفاقات کا دخل ہے اور یہ سائنس بھی نہیں، تو پھر تاریخ سے کیا سیکھا جا سکتا ہے؟ کیا یہ صرف وقت ضائع کرنا ہے؟ نہیں، مصنفین کا جواب مایوس کن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید ان تمام حدود کو تسلیم کرنے کے بعد تاریخ ہمیں سب سے اہم سبق یہ سکھاتی ہے کہ ہم حقیقت کی پیچیدگی کو صبر سے برداشت کرنا سیکھیں، اور شاید ایک دوسرے کے مختلف نظریات اور عقائد، جنہیں وہ ڈیلیوژنز بھی کہتے ہیں، ان کا احترام کرنا سیکھیں۔ یہ شاید ایک طرح کی دانش مندی ہے، ہیوملٹی ہے۔ اچھا، باب کے آخر میں وہ بتاتے ہیں کہ آنے والے ابواب میں وہ تاریخ کو مختلف لینز یا زاویوں سے دیکھنے کی کوشش کریں گے، جیسے جغرافیہ، حیاتیات، نسل، کردار، اخلاقیات، مذہب، معیشت، سوشلزم، حکومت اور جنگ کے حوالے سے۔ سیکھنے اور اسے لاگو کرنے پر اتنے گہرے شکوک و شبہات ہیں جن کا ذکر ہم نے کیا، تو پھر تاریخ کے مطالعے سے کوئی بھی انسائٹ، کوئی بھی سمجھ بوجھ، چاہے وہ عارضی ہی کیوں نہ ہو، حاصل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں دوسرا باب، تاریخ اور زمین، اور شروع میں ہی ایک کافی گہری بات ہے کہ انسانی تاریخ تو بس ایک چھوٹا سا لمحہ ہے پوری کائنات میں۔ پہلا سبق ہی عاجزی کا ہے، جی بالکل۔ اور یہ کہ تاریخ اصل میں زمین کی جیولوجی کے نیچے ہے۔ زمین کی جو اپنی کہانی ہے وہ صدیوں پرانی ہے، اس کے سامنے انسان کی کہانی بہت چھوٹی ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ زمین کی سطح وہ تو مسلسل بدلتی رہتی ہے، کبھی سمندر خشکی پہ آ گیا، کبھی خشکی سمندر میں چلی گئی، پہاڑ بنتے ہیں پھر گھستے ہیں، دریا اپنے راستے بدل لیتے ہیں۔ تو ہم انسان اس بدلتی ہوئی زمین پر، مطلب ایک قسم کی کچی زمین پر ہی چل رہے ہیں؟ غیر یقینی سا معاملہ ہے۔ بالکل، جیسے وہ کہتے ہیں نا پیٹر کا لہروں پہ چلنا، بالکل ویسی ہی غیر یقینی سی سچویشن ہے۔ اچھا، لیکن یہ جو کلائمیٹ یا آب و ہوا والی بات ہے، کیا یہ اب بھی ہمیں اتنا ہی کنٹرول کرتی ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ لمٹس تو ہیں، لیکن انسان کی جو انجینئرٹی ہے، اس کی جو سمجھ بوجھ ہے، ہاں، اس کی وجہ سے ہم رکاوٹوں پر قابو پا لیتے ہیں۔ جیسے صحرا میں کھیتی باڑی کر لی، پہاڑوں میں راستے بنا لیے۔ ٹیکنالوجی نے اس کنٹرول کو کم کیا نا؟ کچھ حد تک جی ضرور کم کیا ہے، لیکن قدرت کی طاقت پھر بھی آپ دیکھیں بہت زیادہ ہے۔ ایک زبردست سمندری طوفان آ جائے تو صدیوں میں بنا شہر گھنٹوں میں تباہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہے۔ اور بارش اگر بہت کم ہو جائے تو تہذیبیں ریت میں دفن ہو سکتی ہیں، اگر بہت زیادہ ہو جائے تو جنگل انہیں نگل سکتا ہے۔ اور سوچیے اگر فرض کریں ٹیمپریچر کوئی 20 ڈگری بڑھ جائے تو شاید ہم واپس اسی سست قسم کی وحشت میں چلے جائیں، مطلب بالکل بیسک سروائیول۔ تو زمین پر ہماری جو ماسٹری ہے وہ بڑھ رہی ہے، لیکن اینڈ میں اینڈ میں تو ہم سب نے اسی مٹی میں ملنا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم بس فوسلز بن کر رہ جائیں آنے والوں کے لیے۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ خیر، تو پھر اس میں جیوگرافی کا کیا رول ہے؟ اکثر کہتے ہیں نا، جیوگرافی از دا مدر آف ہسٹری۔ جی بالکل۔ دریا، جھیلیں، سمندر، یہ سب لوگوں کو اپنے کناروں پر کھینچ لاتے ہیں۔ مصر کو نیل کا تحفہ کہتے ہیں۔ ہاں، اور میسوپوٹامیہ۔ ہاں، دو دریاؤں کے بیچ۔ انڈیا میں انڈس اور گینزیز۔ زیادہ تر سویلائزیشنز پانی کے آس پاس ہی بنی ہے نا؟ بالکل، اور یہ جیوگرافی صرف تہذیبوں کو شروع نہیں کرتی، یہ وقت کے ساتھ پاور سینٹرز کو بھی بدلتی ہے۔ جیسے یونانیوں نے میڈیٹرین کے گرد اپنی دنیا بنائی۔ ہاں، کافی عرصے تک وہی سینٹر رہا، تقریباً 2000 سال تک۔ پھر جب کولمبس اور واسکو ڈا گاما نکلے، سمندر پار کرنے کی ہمت ہوئی۔ اچھا، 1492 کے بعد؟ جی، اس کے بعد بحر روم کی اہمیت کم ہو گئی اور اٹلانٹک کے جو ملک تھے، اسپین، پورچگل، پھر برطانیہ، فرانس، یہ نئے پاور سینٹرز بن گئے۔ تو سمندری راستوں نے پورا سین بدل دیا۔ بالکل، پاور کا بیلنس ہی شفٹ ہو گیا۔ تو اب کیا یہ شفٹ پیسیفک کی طرف جا رہا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسٹ کی آبادی اور ویسٹ کی ٹیکنالوجی مل کر شاید ویسٹ کے ڈکلائن کا سبب بنے گی۔ یہ کتنی حقیقت لگتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس پر بہت بحث ہے، لیکن اس پوری پکچر میں ایک اور انقلاب بھی تو آیا ہے۔ وہ کیا؟ ہوائی جہاز، ایروپلین۔ اچھا، ہاں بالکل۔ اس نے تو تہذیب کا نقشہ پھر سے بدلنا شروع کر دیا ہے۔ اب تجارتی راستے صرف پانی پر ڈیپینڈ نہیں کرتے، سیدھا پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی۔ جی، انسان اور سامان دونوں۔ اور اس سے جو بڑے ملک ہیں جن کے پاس بہت زمین ہے، رشیا، چائنا، برازیل، ان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔
ان کے لیے سمندر اتنا اہم نہیں رہتا شاید. تو ساحلوں کی اہمیت کم ہو سکتی ہے پھر؟ ہو سکتا ہے. اور جب یا اگر ہوائی طاقت پوری طرح سمندری طاقت کی جگہ لے لیتی ہے تو وہ تاریخ کا ایک بہت بڑا بنیادی انقلاب ہوگا. تو پھر اس سب کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی ہے جیوگرافی کا جو ڈائریکٹ اثر ہے وہ شاید کم ہوتا جاتا ہے. کچھ حد تک. لیکن زمین تو صرف مواقع دیتی ہے نا. ان کو یوز کرنے کے لیے تو انسان کا امیجنیشن، اس کا انیشیٹو، اس کی محنت چاہیے. زمین سٹیج دیتی ہے، ڈرامہ انسان کرتا ہے. ہاں یہ بات تو ہے. لیکن پھر وہی بنیادی سوال وہ کہیں نہیں جاتا. کیا واقعی انسان تہذیب بناتا ہے یا زمین؟ ٹیکنالوجی کے باوجود کیا ہم آج بھی اپنی سروائیول کے لیے زمین کے رحم و کرم پر نہیں ہیں؟ یہ سوال تو باقی رہتا ہے. چلیے، ہم نے پچھلے کچھ سیشنز میں ہسٹری کے مختلف اینگلز ڈسکس کیے ہیں. آج ہم چیپٹر 3 بائیولوجی اور ہسٹری پر تھوڑی بات کرتے ہیں. اس مٹیریل میں جو پوائنٹس ہیں ان کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ بائیولوجی کے جو بیسک قوانین ہیں وہ ہماری کلیکٹیو ہسٹری پر کیسے اثر کرتے ہیں. انٹرسٹنگ سوال ہے نا؟ جی بالکل، بہت گہرا سوال ہے. تو پہلا بڑا آئیڈیا جو اس چیپٹر سے نکلتا ہے وہ یہ کہ زندگی اپنے کور میں ایک مسلسل کمپٹیشن ہے نا؟ ہاں بالکل. ریسورسز کے لیے، طاقت کے لیے، یا بس زندہ رہنے کے لیے، یہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے. اور کبھی پیسفل بھی ہوتی ہے جب ریسورسز وغیرہ زیادہ ہوں. لیکن جب کمی ہو تو پھر وائلنس کی طرف بھی جا سکتی ہے. بالکل. اور یہ صرف انسانوں کی بات نہیں ہے. اس مٹیریل میں بتایا گیا ہے کہ جانوروں میں بھی یہی سسٹم چلتا ہے. اچھا. انسانی سوسائٹی میں کوآپریشن تو ہے، ہم دیکھتے ہیں، لیکن وہ بھی اکثر اس لیے ہوتا ہے کہ اپنا گروپ دوسرے گروپس کے مقابلے میں اسٹرانگ ہو جائے. مطلب کمپٹیشن گروپ لیول پہ چلا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اسٹیٹس ہیں، ملک ہیں، وہ بھی ایسے ہی کمپیٹ کرتے ہیں جیسے انڈیویجولز. اور اس مٹیریل کے مطابق جنگ جو ہے، وار، وہ اس کمپٹیشن کی سب سے ایکسٹریم شکل ہے. ٹھیک ہے، تو اگر زندگی ایک کمپٹیشن ہے تو اس کا نتیجہ سلیکشن ہوگا، رائٹ؟ یہ دوسرا بائیولوجیکل لیسن ہے اس چیپٹر کا. جی، سلیکشن. یعنی اس ریس میں کچھ کامیاب ہوتے ہیں، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں. اور مٹیریل میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ قدرت، نیچر، وہ فرق پسند کرتی ہے. مطلب ہم سب پیدائشی طور پر ہی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ڈیفرنٹ کیسے؟ مطلب صحت میں، ذہنی صلاحیت میں؟ ہاں، صحت، انٹیلیجنس، کیریکٹر، ان سب چیزوں میں شروع سے ہی انیکوالٹی ہے. اور یہ جو نابرابری ہے یہ سویلائزیشن کے ڈیولپ ہونے کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی. بڑھتی جاتی ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ ہر نئی انوینشن یا ڈسکوری سے وہ لوگ زیادہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں جو پہلے سے بہتر پوزیشن میں ہیں یا زیادہ قابل ہیں. اور یہاں ایک بہت کہہ لیں پرووکیٹو بات کہی گئی ہے. کیا؟ کہ فریڈم اور ایکوالٹی یعنی آزادی اور برابری وہ فنڈامنٹلی ایک دوسرے کی ضد ہیں، اینیمیز ہیں. اچھا، یہ تو کافی بڑی بات ہے. مطلب اگر لوگوں کو بالکل فری چھوڑ دیں تو ان کی جو نیچرل انیکوالٹیز ہیں وہ اور زیادہ واضح ہو جائیں گی. اور اگر آپ ایکوالٹی لانا چاہتے ہیں تو پھر لبرٹی کو، آزادی کو کہیں نہ کہیں کنٹرول کرنا پڑتا ہے. سوز اس کی مثال دیتا ہے رشیا کی 1917 کے بعد جو ہوا. لیکن پھر سوز کہتا ہے کہ اینڈ میں مٹیریل کے حساب سے وہ ہے قانون کے سامنے برابری اور تعلیم کے لیے ایکول اپرچونٹی. بس ٹھیک ہے، لیگل جسٹس اور ایجوکیشنل اپرچونٹی، اس کے آگے نیچرل ڈیفرنسز رہیں گے. سمجھ آ گیا. کمپٹیشن، سلیکشن. تیسرا بائیولوجیکل لیسن کیا ہے؟ تیسرا ہے لائف مسٹ بریڈ، یعنی زندگی کو اپنی نسل بڑھانی ہے. قدرت اس مٹیریل کے مطابق ان آرگینزمز یا گروپس یا سوسائٹیز کو فیور کرتی ہے جو زیادہ ریپروڈیوس کر سکیں. کوانٹٹی امپورٹنٹ ہے؟ ہاں، کوانٹٹی ضروری سمجھی جاتی ہے کوالٹی کو سلیکٹ کرنے کے لیے. اور ہسٹوریکلی یہ کہا گیا ہے کہ جن سویلائزیشنز میں برتھ ریٹ کم ہوئی وہ اکثر کمزور ہو گئیں. اس سے تو میلتھس کی یاد آتی ہے، پاپولیشن اور فوڈ سپلائی والی بات. بالکل. سورس میلتھس کا ذکر کرتا ہے کہ جب آبادی فوڈ سپلائی سے زیادہ ہو جاتی ہے تو قدرت بیلنس کرتی ہے، فیمن سے، بیماریوں سے یا پھر وار سے. لیکن آج کل تو ٹیکنالوجی ہے، ایگریکلچر بہتر ہو گئی ہے، برتھ کنٹرول ہے. جی، ٹیکنالوجی نے اس مسئلے کو کسی حد تک روکا ضرور ہے،
ہم کم زمین سے زیادہ اگا لیتے ہیں، پاپولیشن کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن میلتھس کا پوائنٹ تھا کہ مسئلہ صرف پوسٹ پون ہوا ہے، ختم نہیں ہوا۔ انٹرسٹنگ۔ اور برتھ کنٹرول کے سوشل ایفیکٹس اس کا بھی ذکر ہے؟ ہاں، سورس اس پر بھی بات کرتا ہے، جیسے قدیم روم میں اس کے استعمال سے وہاں کی ایتھنک کمپوزیشن پر کیا اثر پڑا، اور پھر ماڈرن ٹائمز میں جیسے امریکہ اور یورپ میں ڈیفرنٹ گروپس کی برتھ ریٹس میں جو فرق ہے وہ فیوچر میں پولیٹیکل اور سوشل پاور کو کیسے شفٹ کر سکتا ہے۔ کوئی اسپیسیفک ایگزامپل دی ہے؟ ایک مثال رومن کیتھولکس کی ہسٹوریکلی ہائر برتھ ریٹ کی ہے، اور سوال اٹھایا گیا ہے کہ اس کے فیوچر میں کیا اثرات ہو سکتے ہیں پاور بیلنس پر۔ یہ واقعی ایک الگ پرسپیکٹو ہے کہ ڈیموگرافی یعنی آبادی کے ٹرینڈز وہ آئیڈیالوجیز یا مذہب کے فیوچر کو بھی شیپ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اور سورس اس چیپٹر کو ایک بہت ہی سوچنے پر مجبور کرنے والے نوٹ پر ختم کرتا ہے کہ شاید برتھ ریٹ بھی بالکل جنگ کی طرح آنے والے وقت میں تھیولوجیز کا یا آئیڈیالوجیز کا فیوچر ڈیسائیڈ کرے۔ جیسے مثال دی ہے کہ 732 میں ٹورز کی جنگ نے یورپ میں اسلام کا پھیلاؤ روکا تھا، تو ویسے ہی کیا پتہ مستقبل میں کیتھولک فیملیز کی ہائر فرٹیلیٹی ان اثرات کو کم کر دے جو پروٹسٹنٹ ریفارمیشن یا فرینچ انلائٹنمنٹ سے شروع ہوئے تھے۔ آخر میں ایک جملہ ہے کہ ہسٹری سے بڑا کوئی مذاق نگار نہیں۔ واقعی اس پر سوچنا چاہیے کہ یہ بایولوجیکل فیکٹرز کتنے ڈیپلی انگرینڈ ہیں ہماری ہسٹری میں۔ تو چلیے آج چیپٹر 4 دیکھتے ہیں، ریس اینڈ ہسٹری۔ اس میں بنیادی سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ کیا تاریخ پر ریس کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ جی، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کام جوزف آرتھر دے گوبینو نے 1850s میں یہ تھیوری پیش کی تھی کہ انسانیت جو ہیں وہ مختلف نسلوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اچھا۔ اور ان کے مطابق ان نسلوں میں جسمانی ساخت، ذہن اور کردار کے لحاظ سے بنیادی فرق ہیں۔ اور انہوں نے ایک آرین ریس کا بھی خاص طور پہ ذکر کیا تھا نا، کہ وہ سب سے بہتر ہے۔ بالکل، ایک قدیم انڈو یورپین گروپ جسے وہ فطری طور پر سپیریئر سمجھتے تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا، اور یہ امپورٹنٹ ہے، کہ ماحول یا ادارے یعنی انوائرمنٹ یا انسٹیٹیوشنز وہ سویلائزیشن کی وجہ نہیں بنتے۔ تو پھر کیا بنتا ہے؟ ان کے خیال میں یہ ریس کی اپنی اندرونی انہیریٹڈ کوالٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور سویلائزیشن کا زوال یعنی ڈی جنریشن تب ہوتا ہے جب ایک ریس دوسری ریسز کے ساتھ گھل مل جاتی ہے، یعنی انٹرمکسنگ سے، خاص کر انٹر میرج کے ذریعے۔ ایگزیکٹلی۔ اسی لیے وہ امریکہ اور کینیڈا کے گوروں کو لیٹن امریکہ والوں سے ان کے خیال میں بہتر سمجھتے تھے، کیونکہ نارتھ امریکہ میں ان کے مطابق انڈینز کے ساتھ کم انٹر میرج ہوا تھا۔ یہ تو کافی کنٹروورشل بات ہے۔ پھر اس کے بعد ہیوسٹن اسٹوارٹ چیمبرلین آئے 1899 میں۔ جی ہاں، چیمبرلین نے اس تھیوری کو آپ کہہ سکتے ہیں اور محدود کر دیا، فوکس ایرین سے ہٹا کر ٹیوٹونز پر لے آئے۔ ٹیوٹونز یعنی جرمنز؟ ہاں، بنیادی طور پر جرمنز۔ چیمبرلین کا تو یہ ماننا تھا کہ اصل تاریخی تب شروع ہوئی جب جرمنز نے قدیم دنیا کی وراثت انہیریٹنس آف انٹیکوٹی کو سنبھالا۔ یہاں تک کہ انہوں نے کرائسٹ کو بھی جرمن قرار دینے کی کوشش کی۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں؟ جی، یہ ایک انتہائی قدم تھا، اور پھر اسی سوچ کو آپ دیکھیں تو ایلفریڈ روزنبرگ اور ایڈولف ہٹلر نے اپنے بلڈ اینڈ سوائل کے نظریے کی بنیاد بنایا۔ وہ جرمن بلڈ اینڈ سوائل والا کانسیپٹ سمجھ آ گیا۔ پھر ایک امریکن تھنکر میڈیسن گرانٹ 1916 میں انہوں نے نارڈکس کو سویلائزیشن کا مرکز بتایا۔ نارڈکس، اس میں کون کون شامل تھے ان کے نزدیک؟ اسکینڈینیوینز، بالٹک جرمنز، انگلش مین اور اینگلو سیکسن امریکنز۔ گرانٹ کا کہنا تھا کہ یہ نارڈک لوگ ہی تھے جو ساؤتھ میں گئے، کانکررز بنے، اور انہوں نے ہی ایتھنز اور روم کی بنیاد رکھی۔ لیکن وہ یہ بھی کہتے تھے کہ بعد میں وہ کمزور ہو گئے۔ ہاں، انٹر میرج کی وجہ سے۔ انہوں نے تو یہ بھی پریڈکشن کی تھی کہ 2000 تک نارڈکس ختم ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ ویسٹرن سویلائزیشن بھی۔ واو! لیکن اس پوری ریس تھیوری پر بہت سوال اٹھائے جا سکتے ہیں نا، اتنی ساری کمزوریاں ہیں اس میں۔ بالکل، آپ دیکھیں، ہزاروں سال پرانی چینی تہذیب ہے، یا امریکہ کی پری کولمبین کلچرز، ماین، ایسٹیک، انکن۔ صحیح۔ اور ساؤتھ انڈیا کے دراویڈین لوگوں کے ٹیمپلز، مدراس، مدورا میں، یا کمبوڈیا میں انکور واٹ۔
یہ سب دیکھ کر تو لگتا ہے کہ ہسٹری شاید اتنی کلر کانشیس نہیں ہے۔ ہاں، اور ہم سیمیٹک لوگوں کی سویلائزیشنز کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ بیبلونیا، اسیریا، پھر جوز اور مسلمز کی تاریخی دین۔ تو گریس اور روم کی اپنی سویلائزیشنز کا کیا؟ وہ بھی اگر غور سے دیکھیں تو کسی خاص ریس کا نتیجہ کم اور بہترین جغرافیکل موقع اور سیاسی معاشی ترقی کا نتیجہ زیادہ لگتی ہیں، بلکہ ان پر تو مشرق یعنی اورینٹ کا کتنا اثر تھا۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ اکثر تاریخ میں یہ پیٹرن نظر آتا ہے، ساؤتھ میں سویلائزیشنز بنتی ہیں، نارتھ سے لوگ آتے ہیں، انہیں فتح کرتے ہیں، کبھی تباہ بھی کرتے ہیں، لیکن پھر ان سے سیکھتے ہیں اور اس علم کو پھیلا دیتے ہیں۔ تو اس سب سے ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریس کا رول اگر ہے بھی تو وہ شاید شروعاتی سٹیج پر ہے، پریلیمنری ہے، لیکن کریٹو نہیں؟ شاید یہی بات ہے، مطلب مختلف قبیلے، ڈیفرنٹ سٹاکس مل کر ایک نئی قسم یا قوم بناتے ہیں، جیسے انگلش لوگ بنے، سیلس، رومنز، اینگلز، سیکسنز، سب کا مکسچر ہیں۔ اچھا، اور پھر کلچر اس قوم کو شیپ کرتا ہے۔ بالکل، سویلائزیشن ریس کو نہیں بناتی، بلکہ سویلائزیشن لوگوں کو بناتی ہے۔ یہ زیادہ پلازیبل لگتا ہے۔ تو پھر اصل چیز سرکمسٹانسز ہیں، جیوگرافیکل، اکنامک، پولیٹیکل۔ یہ یکائر یہ حالات کلچر بناتے ہیں، اور کلچر پھر انسانی ٹائپ کو تشکیل دیتا ہے۔ آپ امریکن سویلائزیشن کو ہی دیکھ لیں، وہ ابھی بھی اسی قسم کے ریشل مکسچر کے پروسیس سے گزر رہی ہے۔ اور یہ جو نسلی نفرتیں ہوتی ہیں جن کو ریشل اینٹی پیتھیز کہتے ہیں، ان کی وجہ پھر کیا ہے؟ ان کی وجہ اکثر ایتنک اوریجن سے زیادہ ایکوائرڈ کلچر کا فرق ہوتا ہے، یعنی زبان، لباس، عادتیں، مذہب، یہ سب چیزیں۔ تو اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ شاید اس کا واحد حل زیادہ وسیع النظری اور تعلیم ہے، براڈنڈ ایجوکیشن جیسا کہتے ہیں۔ ہم نے ابھی چیپٹر 4 کے کچھ حصوں پر بات کی ہے۔ تو یہ سمجھنا کتنا ضروری ہے کہ سویلائزیشن اصل میں ایک مشترکہ کوشش ہے، ایک کوآپریٹو پروڈکٹ جس میں تقریباً سبھی لوگوں کا، سبھی گروپس کا حصہ ہے۔ جی بالکل۔ ان کو ان تمام کریٹو گروپس کا ایک ریپرزینٹیٹو سمجھا جائے جنہوں نے اس مشترکہ انسانی ورثے کو بنایا ہے۔ اس پر مزید سوچا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم چیپٹر 5 کیریکٹر اینڈ ہسٹری کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کا جو بنیادی سوال ہے وہ یہ کہ سماج کی بنیاد انسانی آئیڈیلز پر ہے یا اصل میں انسانی فطرت یعنی ہیومن نیچر پر؟ اور یہ ہیومن نیچر ہے کیا چیز؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس چیپٹر میں ہیومن نیچر کو فنڈامنٹل ٹینڈنسیز کے طور پر دیکھا گیا ہے، مطلب وہ بنیادی رجحانات اور احساسات۔ اچھا، اس میں ہماری وہ انسٹنکٹس شامل ہیں جو ہمیں ایکشن کی طرف لے جاتی ہیں، اور وہ بھی جو آرام مانگتی ہیں، جیسے کام اور سستی، کیوریوسٹی اور لاپرواہی۔ یعنی دونوں طرح کی چیزیں۔ بالکل، ہر انسان میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، پازیٹیو بھی، نیگیٹو بھی، بس مختلف حالات میں مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک قسم کی بیسک پروگرامنگ ہے، لیکن جو بات مجھے تھوڑی آپ کہہ لیں حیران کرتی ہے وہ یہ کہ لکھی ہوئی ہسٹری میں انسان کی نیچر میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی۔ کیا یہ سچ ہے؟ ہاں، یہ ایک بڑا آبزرویشن ہے۔ کہ پلیٹو کے زمانے کے گریکس ویسے ہی تھے جیسے آج کے فرینچ، یا رومنز اور آج کے انگلش میں کوئی بنیادی فرق نہیں؟ جی، سورسز تو یہی کہتے ہیں، مطلب ذریعے بدل گئے ہیں، ٹیکنالوجی بدل گئی ہے، ماحول بدل گیا ہے، لیکن وہ جو بنیادی انسانی مقاصد ہے نا، وہ وہی ہیں۔ جیسے کام کرنا یا آرام کرنا، کچھ حاصل کرنا یا دینا، لڑنا یا پیچھے ہٹ جانا، لوگوں سے ملنا یا اکیلے رہنا، یہ ڈرائیوز وہی ہے۔ ٹھیک۔ اور یہ فرق صرف زمانے کا نہیں، کلاسز کا بھی نہیں، یعنی امیر اور غریب کے جذبات، ان کی موٹیویشنز وہ لگ بھگ ایک جیسی ہی ہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں پورا کرنے کے موقع یا سکلز وہ مختلف ہوں۔ اور اسی سے جڑی ایک اور بات جو مجھے بڑی دلچسپ لگی کہ تاریخ میں جو باغی ہوتے ہیں، ریبلز، جی وہ جب کامیاب ہو جاتے ہیں جی تو اکثر وہی طریقے اپنا لیتے ہیں جن کے وہ خلاف تھے۔ یہ تو بڑا سٹرونگ پوائنٹ ہے ہیومن نیچر کے بارے میں۔ بالکل، یہ ایک طرح کا سائیکل ہے۔ اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید سسٹم بدلنے سے اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا ہم سوچتے ہیں، اگر بنیادی انسانی فطرت وہی رہتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر بایولوجیکل ایوولوشن اتنی سست ہے، مطلب ہزاروں سال میں فطرت نہیں بدلی، تو یہ جو تبدیلی ہم دیکھتے ہیں، یہ پروگریس، یہ کہاں سے آتی ہے؟ ہاں،
اچھا سوال ہے. یہیں پر سوشل ایوولوشن کا کانسیپٹ آتا ہے. سوشل ایوولوشن. جی، تبدیلی آتی ہے لیکن وہ بایولوجیکل نہیں ہوتی. وہ آتی ہے اکنامک، پولیٹیکل، انٹلیکچول اور مورل انوویشن سے. یعنی نئی ایجادات، نئے خیالات. بالکل. اور یہ چیزیں پھر امیٹیشن سے، کسٹم سے، یہ تعلیم کے ذریعے ایک نسل سے دوسری نسل تک جاتی ہے. یہ جینیٹک چینج نہیں ہے، یہ سیکھا ہوا بیہیویئر ہے، لرنڈ بیہیویئر. ٹھیک ہے. اور اسی سوشل ایوولوشن کے پروسیس میں گریٹ انڈیویجولز کا کردار سامنے آتا ہے، ہیروز یا جینیسز. ہاں، ان کا ذکر ہے. وہ اپنے وقت کی پیداوار بھی ہوتے ہیں، ان حالات سے نکلتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ واقعات کا رخ موڑنے والے ایجنٹ بھی بن جاتے ہیں. جیسے چرچل یا نیپولین کی مثالیں دی گئی ہیں. جی، ان کے فیصلے، ان کے آئیڈیاز وہ پوری سوسائٹی کو متاثر کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی اہم ہے کہ انوویشن اکثر کرتی ہے مائنورٹی، اور میجورٹی پھر میجورٹی عموماً انہیں امیٹیٹ کرتی ہے، ان کو فالو کرتی ہے. تو انڈیویجول جینیس اور کلیکٹیو امیٹیشن یہ دونوں مل کر کام کرتے ہیں. لیکن یہاں انٹلیکٹ یعنی عقل کے کردار پر ایک وارننگ سی بھی ہے. کہا گیا ہے کہ عقل بہت طاقتور ہے لیکن ڈسٹرکٹیو بھی ہو سکتی ہے. ہاں، یہ کہا گیا ہے کہ ہر 100 نئے آئیڈیاز میں سے شاید 99 پرانے آزمائے ہوئے طریقوں سے بہتر نہ ہوں. اوہ، تو اس حساب سے تو روایات، انسٹیٹیوشنز یہ بے وقوفی نہیں ہے. نہیں، بلکہ یہ نسلوں کا جمع کیا ہوا تجربہ اور حکمت ہے، وزڈم ہے. ایک مثال بھی دی گئی ہے نوجوانوں کی ڈیزائرز کے حوالے سے. ہاں، کہ اگر ان پر کوئی روک ٹوک نہ ہو تو وہ سمجھنے سے پہلے ہی اپنی زندگی خراب کر سکتے ہیں. بالکل. اسی لیے جو کنزرویٹو ہے، جو تبدیلی کو ریزسٹ کرتا ہے، وہ اتنا ہی قیمتی ہے جتنا ریڈیکل جو تبدیلی لانا چاہتا ہے. اچھا، یہ تو کاؤنٹر انٹیوٹیو لگتا ہے تھوڑا. شاید، لیکن نکتہ یہ ہے کہ نئے آئیڈیاز کو آبجیکشنز اور اپوزیشن کا سامنا کرنا چاہیے. یہ ایک طرح کا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے. پرانوں کا نئے کو روکنا اور نئے کا پرانے کو پش کرنا، یہ جو ٹینشن ہے، اسی سے کریٹیو انرجی پیدا ہوتی ہے اور پروگریس ممکن ہوتا ہے. تو یہ ایک قسم کا سٹریس ٹیسٹ ہے نئے خیالات کے لیے. اگر وہ اس تنقید اور مخالفت کو برداشت کر لیں تبھی وہ قابل قبول ہوتے ہیں. جی، ایک طرح سے یہی بات ہے. یہ کشمکش روایت اور انوویشن کے درمیان یہ ہمیشہ سے ہے اور شاید ہمیشہ رہے گی. بالکل. اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج کی دنیا میں جو اتنی تیز رفتار ہے، اتنی ہائپر کنیکٹڈ، ہاں، جہاں نئے آئیڈیاز ہر طرف سے آ رہے ہیں، جی، کیا اس دنیا میں یہ بیلنس قائم رکھنا پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے، یا وہ جو انسانی فطرت اور سوشل ایوولوشن کے بنیادی اصول ہیں وہ اب بھی ویسے ہی کام کر رہے ہیں، بس شاید نئے روپ میں؟ چلیے آج چیپٹر 6 کو دیکھتے ہیں، مورلز اینڈ ہسٹری. سورسز کے مطابق مورلز وہ رولز ہیں جن کے ذریعے کوئی سوسائٹی اپنے لوگوں کو ایسے بیہیو کرنے پر اکساتی ہے جو اس کے آرڈر، سیفٹی اور گروتھ کے لیے ضروری ہوں. ہاں، اور یہ لاز سے الگ ہیں کیونکہ لاز تو زبردستی بیہیویئر کنٹرول کرتے ہیں نا. ایگزیکٹلی. مورل ضروری ہیں لیکن زبردستی نہیں. اور جب ہم ہسٹری کو بس اوپر سے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مورل کوڈز تو ہر جگہ ہر وقت بدلتے رہتے ہیں، تو شاید اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے. لیکن سورسز کہتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑا گہرا اتریں تو پھر ان کی یونیورسلٹی، مطلب وہ کسی نہ کسی شکل میں ہر جگہ موجود ہیں اور ان کی ضرورت وہ سامنے آتی ہے. اچھا، تو یہ فرق کیوں ہے کہ اوپر سے ڈیفرنٹ لگتے ہیں لیکن اصل میں ضروری ہیں؟ سورسز اشارہ کرتے ہیں کہ مورل کوڈز وہ اصل میں ہسٹوریکل اور انوائرنمنٹل سچویشنز کے حساب سے اڈیپٹ کرتے ہیں، خود کو ڈھال لیتے ہیں. یہاں ہسٹری کو 3 بڑے اکنامک سٹیجز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. ہنٹنگ، ایگریکلچر اور انڈسٹری، رائٹ؟ بالکل. پہلے ہنٹنگ سٹیج تھا، وہاں سروائیول کے لیے جیسے کہ ایگریشن، تھوڑی سی بروٹیلٹی، گریڈ اور سیکشول ریڈینس، یہ کوالٹیز شاید ضروری تھیں. مطلب جو آج ہم برائی سمجھتے ہیں وہ کبھی زندہ رہنے کے لیے ضروری تھی. سورسز میں ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ شاید ہر برائی کبھی ایک نیکی تھی، مطلب اس وقت کے سروائیول کے لیے فائدہ مند کوالٹی تھی. واو، اوکے. پھر آیا ایگریکلچر کا دور. ہاں، اور یہاں چیزیں بالکل بدل گئیں. اب نئی خوبیاں چاہیے تھیں، جیسے محنت، ریگولیرٹی، پیسہ بچانا، تھرفٹ جسے کہتے ہیں، اور ظاہر ہے امن، پیس. اور فیملی کا رول بھی بدلا. بہت زیادہ. فیملی پروڈکشن کا بیسک یونٹ بن گئی.
اسی وجہ سے فادرز کی اتھارٹی بڑھی اور بچوں کو ایک اکنامک ایسٹ سمجھا جانے لگا. اکنامک ایسٹ، انٹرسٹنگ. جی. اور اسی کانٹیکسٹ میں پھر چیسٹٹی اور مونوگمی، مطلب ایک ہی لائف پارٹنر، یہ چیزیں امپورٹنٹ ہو گئیں. اور یہ جو ایگریکلچرل مورل کوڈ تھا یہ تو صدیوں تک چلا. صدیوں تک. پھر آیا انڈسٹریل ریولوشن. اس نے تو آپ کہہ سکتے ہیں سب کچھ ہلا کر رکھ دیا. اکنامک سٹرکچر بھی اور مورل سٹرکچر بھی. دونوں. لوگ اب فیکٹریز میں کام کرنے کے لیے اپنی فیملی سے، اپنے گاؤں سے دور جانے لگے، شہروں کی طرف. ہاں. تو انڈیویجولزم بڑھا، مطلب لوگ اپنی ذات کو، اپنی مرضی کو زیادہ اہمیت دینے لگے. شادیاں دیر سے ہونے لگیں. پھر کانٹرسیپشن آئی جس نے سیکس کو پریگننسی کے خوف سے کافی حد تک الگ کر دیا. اور شہر کی بھیڑ میں وہ پرانے جو مورل کنٹرولز تھے کمیونٹی کے، وہ کمزور پڑ گئے. انونیمٹی نے ان کو ویکن کر دیا. اور پھر سائنس اور تعلیم نے بھی جو مذہب پر بیسڈ مورالٹی تھی اس کو چیلنج کیا. سورسز میں جنگ کے اثرات کا بھی ذکر ہے، جیسے پیلوپونیشین وار کے بعد یا رومن سول وارز کے بعد. ہاں، اس کے بعد مورلز میں کافی ڈھیل دیکھی گئی. سورسز کہتے ہیں یہ بالکل ویسا ہی منظر تھا جیسا ہم نے ورلڈ وار 1 اور 2 کے بعد بڑے شہروں میں دیکھا. لیکن یہاں ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ ہسٹری یہ بھی بتاتی ہے کہ گناہ تو ہر دور میں رہا ہے نا؟ بالکل. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اینشنٹ گریس ہو، روم ہو یا رینیسانس اٹلی، سورسز میں مثالیں بھری پڑی ہیں. ہوموسیکشوالٹی، پروسٹیٹیوشن، گیمبلنگ، کرپشن، یہ سب ہمیشہ سے موجود رہا ہے. اور شاید ہسٹورین کی نظر بھی ایسی چیزوں پر زیادہ ہوتی ہے، مطلب وہ ایکسٹراڈنری کو ریکارڈ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. جو عام روٹین آرگنائز زندگی ہے، جو پیار بھرے رشتے ہیں، روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، وہ اکثر ہسٹری کی کتابوں سے باہر رہ جاتی ہیں. سورسز کہتے ہیں کہ اگر ان سب لوگوں کی کہانیاں لکھی جاتیں جن کا کوئی ذکر نہیں ملتا تو شاید ماضی کی تصویر اتنی ایکسائٹنگ نہ ہوتی، لیکن زیادہ سچی ہوتی شاید. ہاں، زیادہ ٹروتھفل ہوتی. تو اس سب کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ ہمارے دور میں جو مورل لیکسٹی نظر آتی ہے یہ واقعی ڈکلائن ہے یا صرف ایک بدلاؤ کا فیز ہے، ایک ٹرانزیشن. ہاں، ایک مشکل ٹرانزیشن فیز، ایک نئے سسٹم کی طرف جو انڈسٹریل سویلائزیشن ابھی شاید بنا رہی ہے. اور ہسٹری یہ تسلی بھی دیتی ہے کہ سویلائزیشنز بہت آہستہ سے ڈکلائن کرتی ہیں. مطلب گریس اور روم میں بھی اخلاقی کمزوری شروع ہونے کے بعد صدیوں تک عظیم کام ہوتے رہے. جی بالکل. ان کی کریٹیوٹی اور انفلوئنس کافی عرصے تک قائم رہا. تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے، کیا فیوچر میں ڈسپلن واپس آئے گا؟ شاید جنگ کے خطروں کی وجہ سے ہو سکتا ہے. جیسے اگر ملکوں کا جیوگرافیکل پروٹیکشن کم ہو جائے تو شاید انڈیویجولزم بھی کم ہو جائے، لوگ گروپ کو زیادہ اہمیت دیں. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو موجودہ فریڈمز ہیں یہ خود ہی کوئی نیا بیلنس ڈھونڈ لیں. شاید سمپلسٹی، ماڈیسٹی دوبارہ فیشن بن جائیں. یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. یا شاید یہ جو مورل فریڈم ہے، جیسے مذہبی خوف سے آزادی، یہ اپنے آپ میں ہی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو جسے ہم ابھی ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہے. تو آج ہم بات کر رہے ہیں باب نمبر 7، مذہب اور تاریخ پر. اور پہلی بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ مورخ چاہے کتنا ہی شکی کیوں نہ ہو، تاریخ پڑھتے ہوئے کہیں نہ کہیں مذہب کی عزت کرنے لگتا ہے. جی، یہ ایک دلچسپ مشاہدہ ہے. اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب ہر دور میں، ہر جگہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے اور کارآمد ثابت ہوا ہے. ہاں، خاص طور پر آپ دیکھیں دکھی لوگوں کے لیے، مصیبت زدہ یا بزرگوں کے لیے یہ ایک طرح کا مافوق الفطری سکون دیتا ہے نا؟ بالکل. وہ سکون جو شاید دنیاوی قدرتی مدد سے بھی زیادہ قیمتی لگتا ہے. اور بات صرف ذاتی سکون کی نہیں ہے، اس نے سماجی سطح پر بھی کام کیا ہے. اچھا، کس طرح سے؟ دیکھیں، والدین، اساتذہ، ان کو نوجوانوں کی تربیت میں مدد ملی. عام معمولی زندگی کو بھی ایک وقار ملا، ایک معنی ملا. اور خدا سے تعلق کا احساس، اس نے بھی معاشرے کو ایک استحکام بخشا. نیپولین نے بھی کہا تھا، شاید کچھ تلخی سے، کہ مذہب نے غریبوں کو امیروں کو مارنے سے روکے رکھا. یعنی ایک سوشل کنٹرول کا میکانزم دی؟ کسی حد تک ہاں. کیونکہ دیکھیں، قدرتی عدم مساوات تو ہے دنیا میں، غربت ہے، شکست ہے. تو ایسے میں یہ مافوق الفطرت امید، یہ شاید واحد آپشن رہ جاتی ہے مایوسی سے بچنے کا. اور یہ بات تو واقعی غور طلب ہے کہ جب یہ امید کمزور پڑتی ہے تو طبقاتی جنگ، وہ
وہ تیز ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے کہا وہ کنویں والی مثال، مذہب نیچے تو کمیونزم اوپر. بالکل، یہ ایک توازن کا کھیل لگتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی اس کی افادیت کی. لیکن اگر ہم بالکل شروع میں جائیں، مذہب کی ابتدا کیا وہ اخلاقیات سے جڑی تھی؟ شروع میں ایسا لگتا نہیں ہے۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ ابتدا خوف سے ہوئی۔ خوف؟ کیسا خوف؟ قدرت کی اندیکھی طاقتوں کا خوف۔ زمین، دریا، سمندر، درخت، ہوائیں، آسمان، ان میں چھپی ہوئی طاقتیں۔ تو مذہب پہلے ان طاقتوں کی پوجا بنا۔ نذرانے، قربانیاں، دعائیں، ان کو راضی رکھنے کی کوشش۔ تو پھر اخلاقیات اور قانون کا عنصر کب اور کیسے آیا؟ بالکل، جیسے مصر میں تھوت، بابل میں شماش، یہودیوں کے لیے یہوہ، روم کے لیے ایجیریا۔ یہ بتایا گیا کہ مقامی اخلاقیات اور قانون یہ ڈیوائن اوریجن رکھتے ہیں۔ اس سے مذہب ریاست کے لیے ایک بہت اہم، ایک طاقتور قوت بن گیا۔ اور ریاست نے بھی پھر اس کا فائدہ اٹھایا ہوگا یقیناً۔ ہاں بالکل، ریاستوں نے کہا کہ حکمران تو خدا کے مقرر کردہ ہیں، ڈیوائن رائٹ آف کنگز والا نظریہ، اور بدلے میں ریاستوں نے پادریوں کو زمینیں دیں، آمدنی میں حصہ دیا، ایک طرح کا گٹھ جوڑ بن گیا۔ لیکن ایک سوال یہاں یہ بھی ہے کہ کیا مذہب نے ہمیشہ اخلاقیات کو فروغ دیا ہے؟ تاریخ میں تو ایسے ادوار بھی ہیں جب مذہب کا بڑا زور تھا لیکن بد اخلاقی بھی عام تھی۔ یہ ایک پیچیدہ نکتہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خاص طور پر یورپ میں وہ جو وحشی حملوں اور افراتفری کا دور تھا، وہاں مسیحی اخلاقیات نے، چرچ نے معاشرے کو مکمل تباہی سے بچایا۔ اچھا؟ ہاں، انہوں نے غلامی کو کم کرنے، خاندانی جھگڑوں، قومی تنازعات کو حل کرنے کی کوشش کی، خیرات کا نظام پھیلایا۔ اور چرچ نے تو خود کو ریاست سے بھی بالا تر سمجھا ہے نا، ایک مورل اتھارٹی کے طور پر۔ جی ہاں، یہ نظریہ پیش کیا کہ اخلاقیات طاقت سے اوپر ہے، ایک بین الاقوامی عدالت کا تصور دیا جہاں بادشاہ بھی جواب دہ ہوں۔ لیکن یہ زیادہ تر خواب ہی رہا۔ کیوں؟ کیا مسائل آئیں؟ قوم پرستی آ گئی، شکوک و شبہات بڑھ گئے، پھر چرچ کے اندر بھی انسانی کمزوریاں، تعصب، رشوت ستانی، اور پھر چرچ پر خود بھی تو الزامات لگے، جعلی آثار، وہ عطیہ قسطنطین والی جعلی دستاویز، دوسرے جھوٹے فرمان، ان چیزوں نے بھی ساخت کو متاثر کیا۔ اور پھر شاید ترجیحات بدل گئیں، اخلاقیات سے زیادہ زور عقیدے کی صحت پر یعنی آرتھوڈاکسی پر دیا جانے لگا۔ ایسا لگتا ہے چرچ نے اپنی توانائی اخلاقی رہنمائی سے زیادہ راسخ العقیدت کو برقرار رکھنے پر خرچ کرنا شروع کر دی، جس کے نتائج پھر انکویزیشن جیسے واقعات کی صورت میں نکلے، مذہبی جنگیں ہوئیں۔ اور جدید دور کے جو بڑے اخلاقی کام ہیں جیسے غلامی کا خاتمہ، اس میں چرچ کا کردار اتنا نمایاں نہیں رہا، نسبتاً کم نظر آتا ہے، دوسرے عوامل زیادہ اہم رہے۔ تو ان سب باتوں کو اگر سامنے رکھیں تو ایک بڑا سوال بنتا ہے، کیا تاریخ خدا پر یقین کی حمایت کرتی ہے؟ میرا مطلب ہے ایک مہربان، ایک صاحب عقل خدا پر۔ اگر آپ تاریخ کو ایک غیر جانبدار مشاہد کے طور پر دیکھیں تو جواب شاید نہیں میں ہوگا۔ تاریخ بالکل بائیولوجی کی طرح سروائیول آف دا فٹس کا کھیل نظر آتی ہے۔ یعنی نیکی کی کوئی گارنٹی نہیں؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ بدقسمتی، آفات، یہ سب عام ہے۔ آخری امتحان تو بس زندہ رہنے کی صلاحیت ہے۔ انسانوں کے اپنے جرائم، ظلم و ستم، ان کے ساتھ قدرتی آفات، جنہیں ایکٹ آف گاڈ بھی کہتے ہیں۔ تو شواہد کس طرف اشارہ کرتے ہیں پھر؟ یا تو ایک اندھی تقدیر کی طرف، یا پھر سنوویت یعنی ڈوئلزم کی طرف، جیسے زرتشتی یا مینچین عقیدہ تھا کہ خیر اور شر کی دو طاقتیں لڑ رہی ہیں، اور تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ خیر لازماً جیتے گی۔ اور سائنس کی ترقی، کائنات کے بارے میں ہمارا بڑھتا ہوا علم، اس کا کیا اثر ہوا؟ بہت گہرا اثر ہوا۔ کوپرنیکس سے لے کر آج تک جیسے جیسے ہمیں کائنات میں اپنی معمولی حیثیت کا اندازہ ہوا ہے، روایتی مذہبی تصورات چیلنج ہوئے۔ یعنی سائنس، تاریخ کا علم، پروٹسٹنٹ ریفارمیشن، بائبل پر تنقید۔ جی، دوسرے مذاہب سے واقفیت، انڈسٹریل ریولوشن، ٹیکنالوجی کی کامیابیاں، ان سب نے مل کر عقیدے کی بنیادوں کو کمزور کیا ہے۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ خود مسیحی اخلاقیات نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو انتقام لینے والے خدا یا جہنم کے تصورات تھے ان کو چیلنج کیا۔ بالکل، اخلاقی حساسیت بدلی تو پرانے تصورات پر سوال اٹھے، اور پھر صنعتی انقلاب کا ایک بڑا نتیجہ وہ سیکولر اداروں کا عروج ہے۔
ریاست کا مذہب سے الگ ہونا۔ اس کی کئی زندگیاں ہوتی ہیں۔ یہ بھی بالکل درست ہے۔ آپ اخناتون کی مثال دیکھیں مصر میں، اس نے آمون مذہب ختم کرنے کی کوشش کی لیکن وہ واپس آ گیا۔ بدھ مت خدا کے بغیر شروع ہوا، بعد میں دیوتا آ گئے۔ یونانی دیوتاؤں کی جگہ مشرقی عقائد آ گئے۔ فرانسیسی انقلاب کے بعد مذہب پھر بحال ہو گیا۔ ہاں، یہ ایک سائیکل ہے پیورٹنزم اور پیگنزم کا، یعنی جذبات کو دبانا اور ان کا کھلا اظہار۔ یہ ایک دوسرے کے رد عمل میں آتے رہتے ہیں۔ تو کیا کوئی پیٹرن ہے اس میں؟ عام طور پر لگتا ہے کہ جب ریاست کمزور ہوتی ہے تو معاشرے کو جوڑنے کے لیے مذہب اور پاکیزگی پر زور بڑھتا ہے، اور جب قانون اور حکومت مضبوط ہوتے ہیں تو پھر شکوک و شبہات اور دنیاوی رجحانات کو جگہ ملتی ہے۔ تو آج کل جہاں ریاست اتنی طاقتور ہے، عقیدے کا کمزور ہونا اسی پیٹرن کا حصہ ہے؟ لگتا تو یہی ہے۔ اگر مذہب کمزور ہو گیا تو کیا صرف فطری اخلاقیات کافی ہیں تہذیب کو بچانے کے لیے؟ یہ ملین ڈالر سوال ہے نا؟ تاریخ میں ہمارے دور سے پہلے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جہاں معاشرے نے مذہب کے بغیر کامیابی سے اخلاقی زندگی گزاری ہو۔ یعنی سیکولر ریاستیں بھی کہیں نہ کہیں پرانے مذہبی ورثے پر انحصار کرتی ہیں؟ کسی نہ کسی حد تک۔ سماجی نظم و ضبط کے لیے ہاں، کمیونسٹ ریاستوں نے مذہب کو رد کیا، لیکن شاید کمیونزم خود ایک نیا مذہب بن گیا تھا، ایک عقیدہ، ایک امید۔ اور اگر وہ امید پوری نہ ہو، جیسے سوشلزم اگر غربت ختم نہ کر پائے، تو پھر وہ نیا مذہب بھی اپنی کشش کھو دے گا، اور پھر شاید لوگ سکون اور امید کے لیے واپس موافق الفطرت عقائد کی طرف جائیں۔ وہ پرانی کہاوت ہے نا، جب تک غربت رہے گی دیوتا رہیں گے۔ تو آخری میں یہ سوال کھلا رہ جاتا ہے کہ اصل کشمکش کیا صرف عقیدے اور بے یقینی کے درمیان ہے، یا یہ مختلف قسم کے عقائد کے درمیان ہے؟ روایتی مذہب، سائنس، سیاسی نظریات، یہ سبھی تو معنی اور ترتیب دینے کی کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح۔ چیپٹر 8 اکنامکس اور ہسٹری پر۔ جی، تو یہ چیپٹر کارل مارکس کے اس نظریے کو دیکھتا ہے کہ تاریخ بنیادی طور پر معیشت کی کہانی ہے۔ بالکل، یعنی ایک مسلسل کشمکش ہے نا؟ ہاں، لوگوں میں، گروہوں میں، طبقوں، ریاستوں کے درمیان خوراک، وسائل اور معاشی طاقت کے لیے۔ اور ان کے مطابق تو سیاسی نظام، مذہب، کلچر، سب کچھ معاشی حقیقتوں پر ہی کھڑا ہے۔ جیسے انڈسٹریل ریولوشن کی مثال دی گئی ہے۔ جی ہاں، اس نے صرف نئی مشینیں نہیں دی، بلکہ جمہوریت، فیمنزم، برتھ کنٹرول، سوشلزم، یہ سب تحریکیں اسی سے نکلی۔ مذہب کمزور ہوا، ادب میں حقیقت پسندی آئی۔ بالکل، اور بڑی شخصیات جو ہیں وہ تاریخ بناتی نہیں، وہ تو خود معاشی حالات کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اچھا، جیسے وہ ٹروجن وار کی مثال؟ ہاں، کہ وہ ہیلن کے چہرے کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ یونانیوں کی وہ کیا کہتے ہیں تجارتی راستوں پر کنٹرول کی خواہش تھی۔ یہ تو بڑا ریڈیکل نظریہ ہے، لیکن تاریخ میں مثالیں تو ملتی ہیں اس کی۔ جی بالکل، جیسے وہ ڈیلین کنفیڈریسی کے پیسوں سے پارتھینون بنا، ایتھنز کا۔ جی، اور کلیوپیٹرا کی دولت نے آگسٹس کے دور کو سنبھال دیا، ورجل کو وظیفہ ملا ہورس کو فارم ہاؤس۔ صحیح۔ اور کروسیڈز یعنی صلیبی جنگیں یا روم پرشیا کی لڑائیاں، یہ بھی تو اصل میں مشرق کی تجارتی راستوں پر قبضے کی کوششیں تھیں۔ اور امریکہ کی دریافت بھی ایک طرح سے اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ہاں، جب کروسیڈز ناکام ہوئے تو نئے راستے ڈھونڈنے پڑے، پھر فلورنس میں رینیساں، میڈیچی بینکنگ فیملی نے فائنانس کیا۔ اور فرانسیسی انقلاب، عام طور پر تو ہم والٹیر، روسو کا نام سنتے ہیں۔ ذریعہ تو یہی کہتا ہے کہ ان کا کام اہم تھا، لیکن اصل وجہ مڈل کلاس کا معاشی عروج تھا۔ اچھا۔ وہ طبقہ معاشی طور پر طاقتور ہو گیا تھا اور اب اپنے کاروبار کے لیے سیاسی آزادی چاہتا تھا، کم رکاوٹیں۔ تو یہ ضرورت تھی۔ جی، معاشی ضرورت۔ لیکن کیا صرف معاشی عوامل ہی سب کچھ ہیں؟ ذریعہ اس پر تنقید بھی کرتا ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ شاید مارکس نے غیر معاشی چیزوں کو کم سمجھا، جیسے مذہبی جوش، جی، مسلم یا اسپینش افواج میں، یا قومی جذبہ جیسے ہٹلر کی فوج یا جاپان کے کمکازی پائلٹس، بالکل، اور عوام کا غصہ جیسے لندن کے گارڈن رائٹس یا پیرس کے قتل عام۔ لیڈروں کے مقاصد شاید معاشیوں، لیکن عوام تو جذبات سے چلتی ہے۔ صحیح کہا، اور کبھی کبھی تو سیاسی یا فوجی طاقت پہلے آ جاتی ہے، معاشی کنٹرول بعد میں، جیسے روس میں بولشوک انقلاب۔ جی، یا لاطینی امریکہ میں فوجی بغاوتیں، اسپین پر مورس کا قبضہ، منگولوں کا حملہ یا مغلوں کی ہندوستان فتح،
یہ معاشی برتری کی وجہ سے تو نہیں تھی؟ ان کیسز میں تو غریب امیر سے زیادہ طاقتور ثابت ہوئے ایک طرح سے۔ بالکل، تو یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے۔ لیکن پھر بھی معاشی تجزیے سے سبق تو ملتے ہیں، جیسے رومن ایمپائر کا زوال۔ ہاں، اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کسان جو پہلے فوج کی بنیاد تھے، ان کی زمینیں بڑے فارمز بن گئیں جن پر غلام کام کرتے تھے۔ تو فوج کمزور ہو گئی۔ جی، اور آج بھی دیکھیں، چھوٹے فارمز بڑی مشینری کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پیداوار بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے، چاہے کیپٹلسٹ کنٹرول میں ہو یا کمیونسٹ۔ اس میں ایک کال بھی ہے بڑا دلچسپ۔ کون سا؟ جو لوگ انسانوں کو مینج کر سکتے ہیں وہ ان لوگوں کو مینج کرتے ہیں جو صرف چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں، اور جو لوگ پیسے کو مینج کر سکتے ہیں وہ سب کو مینج کرتے ہیں۔ واہ، یعنی بینکرز سب سے اوپر؟ جی، میڈیچی، فوگرز، روتشائلڈز، مورگنز، کیونکہ وہ سرمایہ کے بہاو کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اور وہ جانتے ہیں کہ تاریخ میں مہنگائی بڑھتی ہے، اس لیے صرف پیسہ جمع کرنا عقل مندی نہیں۔ یہ بات بھی ہے کہ ہر معاشی نظام کو چلنے کے لیے منافع کی ترغیب یعنی پروفٹ موٹو کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، غلامی یا پولیس کی نگرانی اتنی پروڈکٹیو نہیں ہوتی۔ اور ایک اور چیز، دولت کا چند ہاتھوں میں جمع ہونا، ذریعہ کہتا ہے یہ قدرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی قابلیتیں مختلف ہوتی ہیں تو وقت کے ساتھ دولت غیر متساوی ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ بلکہ جمہوریت میں تو شاید یہ عمل تیز ہوتا ہے کیونکہ آزادی زیادہ ہوتی ہے۔ امریکہ میں امیر غریب کا فرق روم سے بھی زیادہ بتایا گیا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب یہ فرق بہت بڑھ جاتا ہے؟ یہیں تاریخ کا ایک اہم پیٹرن نظر آتا ہے، عدم استحکام پیدا ہوتا ہے۔ اچھا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے دو ہی حل نکلتے ہیں، قانون سازی سے دولت کی دوبارہ تقسیم یا پھر انقلاب؟ جی، انقلاب سے غربت کی تقسیم۔ اس کی مثالیں ہیں؟ بالکل، ایتھنز میں سولون نے 594 قبل مسیح میں قرض معاف کیے، انکم ٹیکس لگایا، عدالتیں بہتر کیں۔ تو اس سے انقلاب ٹل گیا؟ ہاں، امیروں نے شور مچایا، ریڈیکلز نے کہا زمین تقسیم نہیں ہوئی، لیکن ایتھنز بچ گیا۔ دوسری طرف روم، وہاں سینٹ نے بات نہیں مانی؟ جی، جب گراکوس بھائیوں نے زمین تقسیم کی کوشش کی، نتیجہ کیا نکلا؟ 100 سال کی خانہ جنگی۔ پھر آکٹیویس نے آ کر امن قائم کیا۔ تو ریفارمیشن اور فرانسیسی انقلاب بھی ایک طرح سے دولت کی تقسیمیں نو ہی تھیں۔ ذریعہ تو یہی کہتا ہے، لیکن پرتشدد طریقے سے۔ امریکہ نے 20ویں صدی میں پرامن طریقہ آزمایا، سوالون والا۔ لیکن پھر دولت جمع ہونا شروع ہو گئی۔ جی ہاں، تو نتیجہ یہ ہے کہ دولت کا ارتکاز قدرتی ہے، ناگزیر ہے، اور اس کی دوبارہ تقسیم بھی ہوتی رہتی ہے، کبھی پرامن، کبھی پرتشدد۔ یہ تو ایک سائیکل کی طرح ہے۔ بالکل، جیسے دل کی دھڑکن، دولت جمع ہوتی ہے پھر پھیلتی ہے۔ اور اسی سائیکل سے پھر اگلا چیپٹر یعنی چیپٹر 9 سوشلزم اور ہسٹری جڑ جاتا ہے۔ جی، یہ سوشلزم اور کیپٹلزم کی کشمکش کو اسی تاریخی ردم کا حصہ بتاتا ہے۔ ذریعہ یہ بھی مانتا ہے کہ کیپٹلزم کا ایک تخلیقی کردار رہا ہے۔ کیسے؟ لوگوں کی بچت کو پیداواری سرمایے میں لگانا، صنعت اور زراعت کو میکنائز کرنا، تقسیم کے نظام کو بہتر بنانا۔ یعنی چیزوں کا بہاؤ پروڈیوسر سے کنزیومر تک اتنا بہتر ہو گیا جتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ بالکل، اور فری انٹرپرائز کے حق میں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ مقابلہ اور ملکیت کی وجہ سے لوگ زیادہ کام کرتے ہیں، نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، صلاحیتوں کو موقع ملتا ہے۔ جی، اور چیزیں کنزیومر کی مانگ کے مطابق بنتی ہیں۔ یہ بھی ایک بنیادی جمہوریت ہے۔ تو کیپٹلسٹ نظام کم سے کم ریگولیشن چاہتا ہے تاکہ وہ زیادہ فراوانی دے سکے۔ اور یہ بنیادی کشمکش، ایک طرف صلاحیت کو انعام دینے والا نظام جو دولت جمع کرتا ہے، اور دوسری طرف اسے دوبارہ تقسیم کرنے کی کوشش، یہ تاریخ میں چلتی رہتی ہے۔ آج ہم تاریخ کے ایک بڑے دلچسپ پہلو پر بات کر رہے ہیں جو باب ناہم سوشلزم اور تاریخ میں اٹھایا گیا ہے، یعنی یہ جو دولت جمع ہوتی ہے اور پھر اسے کیا کہتے ہیں تقسیم کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، اس کا چکر۔ جی بالکل، اور یہ مواد تو جیسے آپ نے کہا قدیم تہذیبوں سے آج تک جاتا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہاں، مطلب یہ کشمکش ہمیشہ سے رہی ہے۔ بالکل، بنیادی بات تو یہی ہے کہ اچھا، دولت کچھ ہاتھوں میں جمع ہوتی ہے، ظاہر ہے قابلیتیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن جب فرق بہت زیادہ ہو جائے تو پھر مسائل شروع ہوتے ہیں۔ جی، تب عدم استحکام آتا ہے، اور پھر کوشش ہوتی ہے کہ دولت دوبارہ تقسیم ہو۔ تاریخ میں بار بار یہی ہوا ہے۔ سرمایہ داری نے یہ تو ماننا پڑے گا، پیداوار بہت بڑھائی ہے،
نئی چیزیں لائی ہیں۔ ہاں، وہ مقابلہ بازی اور ذاتی ملکیت کا جو آئیڈیا ہے وہ لوگوں کو محنت کرنے پر، نئی چیزیں بنانے پر اکساتا ہے۔ چیزیں بنتی ہیں جو لوگ چاہتے ہیں، نہ کہ جو حکومت کہے۔ صحیح، لیکن اسی تاریخ میں پھر ہمیں رد عمل بھی ملتا ہے۔ قیمتوں میں گڑبڑ، بے تحاشا دولت کا غلط استعمال، اس کے خلاف لوگ اٹھتے ہیں۔ یہیں سے پھر وہ سوشلزم یا کم از کم ریاستی مداخلت کی بات آتی ہے۔ بالکل، آپ قدیم مثالیں ہی دیکھ لیں، جیسے سمیر، تقریباً 2100 قبل مسیح۔ وہاں معیشت کافی حد تک ریاست کے ہاتھ میں تھی، زمین بادشاہ کی، تجارت مرکزی۔ اچھا، تو یہ صرف بادشاہت تھی یا عوام کے لیے بھی کچھ تھا اس میں؟ ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ ذرائع کہتے ہیں کہ مزدوروں کو شاہی گوداموں سے راشن ملتا تھا، تو ایک قسم کا آپ کہہ لیں بنیادی نظام تو تھا۔ پھر بطلی موسی مصر ہے، 323 قبل مسیح سے۔ ہاں، وہ تو بہت منظم ریاست لگتی تھی۔ جی، وہاں ریاست زمین، کانے، تیل، کپڑا، مطلب ہر بڑی چیز کو کنٹرول کرتی تھی۔ تجارت، بینکنگ، سب سرکاری کنٹرول میں۔ ٹیکس بہت زیادہ تھے۔ لیکن اس سے ریاست بہت امیر ہوئی ہے نا، جیسے وہ اسکندریہ کی لائبریری۔ بالکل، ثقافتی منصوبے بنے، لیکن وہی بات، یہ نظام بھی آخرکار ناکام ہو گیا۔ کیوں؟ کیا ہوا وہاں؟ جب حکمران آپ سمجھیں عیاشیوں اور جنگوں میں پڑ گئے تو انتظامیہ بگڑ گئی، غریبوں پر بوجھ بڑھتا گیا، پھر بغاوتیں شروع ہوئیں اور آخر میں روم نے قبضہ کر لیا۔ تو سبق یہ ہے کہ کنٹرول سے وسائل تو آتے ہیں، مگر بد انتظامی مہنگی پڑتی ہے۔ جی، اور عوام پر بوجھ۔ اچھا، پھر روم میں بھی تو کچھ ایسا ہی ہوا تھا، ڈائیوکلیشین کے دور میں، AD 301 میں۔ ہاں، جب سلطنت میں بحران تھا نا۔ جی بالکل، غربت بڑھ رہی تھی، باہر سے حملوں کا خطرہ تھا، تو ڈائیوکلیشین نے قیمتیں، اجرتیں سب فکس کر دیں، عوامی منصوبے شروع کیے، غریبوں کو کھانا دیا، زیادہ تر صنعتیں سرکاری کنٹرول میں لے لیں۔ اور اس کی دلیل کیا تھی؟ اس نے کہا کہ جنگی حالات ہیں، خطرہ ہے، تو انفرادی آزادی کو اجتماعی مفاد کے لیے قربان کرنا پڑے گا۔ مگر نتیجہ کیا؟ اسے سلطنت بچ گئی، مسائل حل ہوئے؟ نہیں، بلکہ الٹا ہوا۔ بیوروکریسی بہت پھیل گئی، کرپشن بڑھ گئی، ٹیکس اتنے زیادہ ہو گئے کہ آپ یقین کریں لوگوں نے یا تو کام چھوڑ دیا یا پھر ٹیکس بچانے کے لیے سلطنت سے بھاگ کر ویشیوں کے پاس پناہ لینے لگے۔ اوہ، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ جی، اور پھر کسانوں اور مزدوروں کو ان کی جگہوں پر پابند کر دیا گیا، مطلب وہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ اسی سے پھر وہ قرون وسطیٰ کا سرفڈم یعنی نیم غلامی کا نظام نکلا۔ تو رومی تجربہ بھی ناکام رہا؟ یہ سخت کنٹرول شاید وقتی طور پر ٹھیک لگے، مگر لمبے عرصے میں اپنے ساتھ نئے مسائل لاتا ہے، بیوروکریسی، کرپشن، عوامی رد عمل۔ اور یہ صرف مغرب میں نہیں تھا، چین میں بھی ایسی کوششیں ہوئیں۔ جی ہاں، چین کی تاریخ میں بھی بار بار یہ نظر آتا ہے۔ مختلف بادشاہوں نے، جیسے وانگ مانگ یا پھر وانگ اینشی نے، وسائل کو قومیانے، قیمتیں کنٹرول کرنے، غریبوں کو بچانے کی کوشش کی۔ وانگ اینشی نے تو 1168 کے آس پاس تجارت، صنعت، زراعت، سب کچھ ریاستی کنٹرول میں لانے کی کوشش کی۔ تو وہاں کیا ہوا؟ کیا وہ کامیاب رہے؟ نہیں، ہر بار نتیجہ وہی نکلا۔ بیوروکریسی میں کرپشن، امیر طبقے کی سخت مخالفت اور بہت زیادہ ٹیکس۔ یہ تجربے ناکام ہو گئے۔ وہاں جو قدامت پسند تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی انسانی فطرت ایسی ہے کہ سرکاری کنٹرول چل ہی نہیں سکتا، آزاد معیشت، لیزے فیر وہی بہتر ہے۔ تو قدیم مثالیں تو بہت ہیں، پیرو میں انکا تہذیب، پیراگوے میں جیسوئٹس، انہوں نے بھی تو طویل عرصے تک سوشلسٹ معاشرے چلائے ہیں نا؟ جی بالکل، وہاں ریاست یا مذہبی رہنما پیداوار اور تقسیم کنٹرول کرتے تھے، لوگوں کو بنیادی ضرورتیں اور تحفظ ملتا تھا، لیکن وہ نظام بھی پھر بیرونی حملوں یا سیاسی تبدیلیوں کی وجہ سے ختم ہو گئے۔ اچھا، اب آتے ہیں ذرا جدید دور کی طرف، صنعتی انقلاب کے بعد۔ جی، صنعتی انقلاب کے بعد کارل مارکس اور اینگلز نے سوشلزم کو ایک باقاعدہ نظریاتی بنیاد دی، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے انقلاب پہلے انگلینڈ میں آئے گا جہاں صنعت زیادہ تھی۔ مگر آیا روس میں؟ ہاں، آیا روس میں، جو زیادہ تر زرعی ملک تھا۔ تو روس میں کیوں؟ کیا خاص وجوہات تھی وہاں؟ ذرائع کے مطابق کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو زار حکومت کی جنگ میں شکست اور بری حکومت، پھر معاشی تباہی،
کسانوں کی بری حالت، اور جرمنی نے بھی لینن اور ٹروٹسکی کی مدد کی تھی تاکہ روس جنگ سے نکل جائے۔ اچھا، جی، تو وہاں کمیونزم ایک طرح سے جنگی حالات میں آیا۔ اندرونی خانہ جنگی تھی، باہر سے بھی خطرہ تھا۔ شاید یہ مسلسل جنگ کے خوف کی وجہ سے ہی اتنی سختی سے قائم رہا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کبھی امن کا دور آ جائے تو شاید انسانی فطرت اسے کمزور کر دے۔ اور آج کل کیا صورتحال ہے؟ کیا وہ نظام ویسے ہی سخت ہیں یا کچھ بدل رہا ہے؟ نہیں، اب تو کافی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ روس جیسے ممالک جو پہلے سوشلسٹ تھے، اب پیداوار بڑھانے کے لیے انفرادی مراد، تھوڑی زیادہ آزادی، اس طرف واپس آ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف سرمایہ دارانہ ممالک میں وہاں بھی تبدیلی ہے۔ آپ دیکھیں، ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور، زیادہ ٹیکسوں کے ذریعے دولت کی تھوڑی بہت تقسیم، حکومت تعلیم، صحت، تفریح کی سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ یہ سب ایک طرح سے نیم سوشلسٹ اقدام ہیں۔ یہ تو واقعی بہت دلچسپ ہے۔ مطلب دونوں نظام ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایسا لگتا تو ہے۔ شاید سرمایہ داری کا خوف سوشلزم کو مجبور کر رہا ہے کہ تھوڑی زیادہ آزادی دو، اور سوشلزم کا خوف سرمایہ داری کو مجبور کر رہا ہے کہ تھوڑی زیادہ برابری لاؤ۔ ایک طرح کا ملاپ، سنتھسس جسے کہتے ہیں۔ جی بالکل، مشرق مغرب بن رہا ہے اور مغرب مشرق، شاید دونوں نظام ایک درمیانی راہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ کیا تاریخ کا یہی سبق ہے کہ دولت کے جمع ہونے اور پھر تقسیم ہونے کا چکر، یہ کشمکش، کیا یہ ہمیشہ ایسے ہی چلتی رہے گی، یا کیا واقعی کوئی ایسی مستحکم درمیانی راہ نکل سکتی ہے جہاں فرد کی آزادی بھی ہو اور اجتماعی بھلائی بھی؟ یہ واقعی بہت بڑا سوال ہے۔ اچھا، تو آج ہم ذرائع میں دیے گئے باب نمبر 10 حکومت اور تاریخ یعنی گورنمنٹ اینڈ ہسٹری پر بات کر رہے ہیں۔ جی، اس میں سب سے پہلا نقطہ ہی بڑا دلچسپ ہے کہ مکمل آزادی، وہ بھی کیوس یعنی افراتفری پھیلا سکتی ہے، تو اسے قائم رکھنے کے لیے بھی کچھ حدود، کچھ رول ضروری ہیں۔ مطلب حکومت کا بنیادی کام آرڈر یعنی نظم و ضبط قائم کرنا ہوا۔ بالکل، اور تاریخ کا سبق بھی یہی ہے کہ پاور یعنی طاقت وہ ہمیشہ مرکز کی طرف کھنچتی ہے۔ اچھا، جی، بٹی ہوئی منتشر طاقت جو ہے نا، وہ مؤثر نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، جیسے امریکہ میں فیڈرل گورنمنٹ کا وقت کے ساتھ آپ دیکھیں مضبوط ہونا، ہاں یہ تو ہے۔ یا پھر مستقل میں کسی قسم کی انٹرنیشنل گورنمنٹ کا تصور جو ذرائع میں زیر بحث آیا ہے۔ ذرائع میں ایک اور دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ بادشاہت یعنی مونارکی کو اکثر سب سے قدرتی طرز حکومت سمجھا گیا ہے۔ جی ہاں، شاید اس لیے کہ وہ خاندان کے ڈھانچے سے ملتی جلتی ہے، جیسے والد کا اختیار۔ بالکل، یہ ایک عام خیال ہے۔ اور تاریخ دیکھیں تو یہ نظام واقعی سب سے زیادہ عرصے تک رائج بھی رہا ہے۔ جمہوریتیں تو اس کے مقابلے میں بہت مختصر وقفے لگتی ہیں۔ ہاں، اس کی سب سے بڑی مثال شاید رومن سلطنت میں پیکس رومانا کا دور ہے۔ رومی امن والا؟ جی، رومی امن کا وہ طویل عرصہ جو ایک مؤثر بادشاہت کے تحت ہی ممکن ہوا۔ خاص طور پر نروا سے مارکس اوریلیس تک کا زمانہ، جسے تاریخ میں اکثر 5 اچھے بادشاہوں کا دور کہا جاتا ہے۔ اچھا، وہ ایک بہترین مثال ہے۔ اس دور کی خاص بات یہ تھی کہ حکمران وہ اپنی اولاد کے بجائے جانشینی کے لیے سب سے قابل شخص کا انتخاب کرتے تھے۔ لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ ذرائع یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ بادشاہت میں جانشینی پر جنگیں بہت عام تھیں۔ ہاں، بالکل۔ اور موروثی نظام میں نااہل حکمرانوں کا آنا، فضول خرچی جیسی خرابیاں بھی بہت تھیں۔ جی، یہ کمزوریاں تو تھیں۔ اور آج کل کی ریاستیں اتنی پیچیدہ ہو گئی ہیں کہ شاید کسی ایک شخص کے لیے انہیں سنبھالنا ویسے بھی ممکن نہیں رہا۔ صحیح کہا۔ اور جب بادشاہت کمزور پڑتی ہے تو اکثر اقتدار اقلیت یعنی مائنورٹی کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ ہاں، یہ بات بھی غور طلب ہے کہ تاریخ میں زیادہ تر حکومتیں اقلیتوں کی ہی رہی ہیں۔ جی، چاہے وہ پیدائشی اشرافیہ یعنی ایرسٹوکریسی ہو، یا مذہبی طبقہ تھیوکریسی، یا پھر دولت مند طبقہ، حتیٰ کہ جمہوریتوں کے اندر بھی۔ بالکل۔ ذرائع تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اکثریت کا براہ راست حکومت کرنا شاید غیر فطری ہے۔ یعنی مشکل بہت ہے۔ ہاں، کیونکہ اتنے بڑے گروہ کو منظم کرنا اور فیصلے لینا بہت مشکل کام ہے۔
ایرسٹوکریسی یا اشرافیہ کا بنیادی تصور یہ تھا کہ معاشرے کے چند افراد کو روزی روٹی کی فکر سے آزاد کر کے خاص طور پر حکومت چلانے اچھا، اور تہذیب و ثقافت کی حفاظت کے لیے تیار کیا جائے۔ ٹھیک۔ یہ طبقہ آداب، فنون اور معیار کو قائم رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ اکثر یہ طبقہ اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتا ہے اور صرف مراعات میں دلچسپی لینے لگتا ہے۔ بالکل، تخلیقی صلاحیت کھو دیتا ہے اور بالآخر زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور جب اشرافیہ زوال کا شکار ہو اور نظام میں اصلاح کی گنجائش نہ رہے تو کیا ذرائع انقلاب یعنی ریولوشن کو جائز قرار دیتے ہیں؟ یہ ایک بہت پرانی اور پیچیدہ بحث ہے۔ ذرائع میں مثال دی گئی ہے کہ بعض اوقات جیسے روس میں فرسودہ نظام کو طاقت سے ہٹانا شاید ناگزیر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی تو ہے۔ جی، وہ یہ کہ اکثر انقلاب جن تبدیلیوں کے لیے لائے جاتے ہیں وہ وقت کے ساتھ معاشی ترقی اور ارتقاء سے ویسے بھی آ سکتی تھیں۔ جیسے انگلینڈ میں ہوا نسبتاً پرامن تبدیلی۔ بالکل، ذرائع اس نقطے پر زور دیتے ہیں کہ ماضی سے اچانک اور مکمل تعلق توڑنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ انقلاب اکثر دولت کو تقسیم کرنے کے بجائے تباہ زیادہ کرتا ہے، اور جلد ہی ایک نئی طاقتور اقلیت پرانی انسانی جبلتوں کے ساتھ اقتدار پر قابض ہو جاتی ہے۔ تو اصل انقلاب کیا ہے؟ شاید اصل انقلاب ذہن کی تبدیلی اور کردار کی بہتری ہے۔ یہ زیادہ تر جدید دور کی پیداوار ہے۔ جی، نسبتاً نئی۔ قدیم ایتھنز، جسے جمہوریت کا گڑھ کہا جاتا ہے، وہاں بھی آبادی کا بہت چھوٹا سا حصہ ہی ووٹ ڈال سکتا تھا۔ ہاں، صرف آزاد مرد شہری۔ اور وہاں بھی امراء یعنی دولت کی بنیاد پر حکومت کرنے والے اور عوام کے درمیان شدید کشمکش تھی۔ اولیگارکس اور ڈیموکریٹس کے درمیان۔ جی، جس کا انجام بالآخر خانہ جنگی اور پھر آمریت پر ہوا۔ بالکل، اور افلاطون نے تو ایتھنز کی اسی جمہوریت کو طبقاتی تشدد، ثقافتی زوال اور اخلاقی گراوٹ کا ایک انتشار قرار دیا تھا۔ اچھا۔ اس نے خاص طور پر دولت کے بڑھتے ہوئے فرق اور امیر غریب کی کشمکش کو نوٹ کیا، جو اس کے خیال میں لازماً آمریت، ڈکٹیٹرشپ کی طرف لے جاتی ہے۔ اور یہ سائیکل، یہ تسلسل ہمیں روم کی تاریخ میں بھی نظر آتا ہے۔ کم و بیش، جی۔ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم، ووٹوں کی خرید و فروخت، پھر خانہ جنگی، اور پھر سیزر اور آگسٹس کی شکل میں آمریت کا قیام۔ بالکل۔ امریکہ کی جمہوریت کی بنیادیں، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، کچھ مختلف تھیں۔ ہاں، وہاں حالات فرق تھے۔ برطانوی قانونی اور سیاسی ورثہ تھا، وسیع زمین دستیاب تھی اور انفرادی آزادی پر زور تھا۔ جی۔ لیکن اب وہ ابتدائی حالات بدل چکے ہیں۔ شہروں کا بے پناہ پھیلاؤ ہے، معاشی طور پر ایک دوسرے پر انحصار بڑھ گیا ہے، جنگوں کا خوف، معیشت کی پیچیدگی۔ ہاں، ان سب نے ذرائع کے مطابق سیاسی آزادی کو کسی حد تک کمزور یا نمائشی بنا دیا ہے۔ اور دولت اور طاقت چند ہاتھوں میں جمع کنسنٹریٹ ہوتی جا رہی ہے۔ تو کیا جمہوریت حکومت کی سب سے مشکل شکل ہے؟ شاید۔ ذرائع یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ اس کی کامیابی کے لیے عوام میں ذہانت اور سمجھ بوجھ کا ایک خاص معیار وسیع پیمانے پر ہونا ضروری ہے۔ اور اگر اکثریت سادہ لو ہو تو پھر ذہانت پیچھے رہ جاتی ہے اور عوامی رائے کو مینیپولیٹ کرنا، یعنی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا، بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بحث بھی پرانی ہے کہ کیا جمہوریت میں فنون لطیفہ کا معیار گرتا ہے؟ ہاں، یا یہ صرف نئے اسالیب کی تلاش کا ایک عبوری دور ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اتنی ساری خامیوں اور چیلنجز کے باوجود ذرائع کا مجموعی جھکاؤ تو یہی لگتا ہے کہ جمہوریت نے دوسرے تمام نظاموں کے مقابلے میں کم نقصان اور زیادہ فائدہ پہنچایا ہے۔ جی، اس نے سوچنے کی آزادی دی، سائنس اور ایجادات کی حوصلہ افزائی کی، طبقاتی دیواریں گرائیں اور ہر نسل میں نئی قابلیت کو سامنے آنے کا موقع فراہم کیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جمہوریت اب محفوظ ہے۔ بالکل نہیں۔ ذرائع میں واضح طور پر خطرات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مثلاً اگر جنگیں معمول بن جائیں، معاشرہ طبقاتی یا نسلی بنیادوں پر شدید تقسیم ہو جائے، یا معیشت دولت کی منصفانہ تقسیم میں ناکام رہے، تو آمریت کا راستہ کھل سکتا ہے۔ جی بالکل، چاہے وہ کتنے ہی دلکش نعروں یا دعووں کے ساتھ کیوں نہ آئے۔ تو یہ تھے چند اہم نکات باب 10 حکومت اور تاریخ سے جو ہم نے فراہم کردہ ذرائع سے سمجھے۔ یہ بحث کہ کون سا نظام بہترین ہے، یہ شاید ہمیشہ جاری رہے گی۔ یہ تو ہے۔
لیکن ذرائع کی روشنی میں یہ سوال اہم ہے کہ کیا آج کی جمہوریتیں تاریخ کے ان چکروں سے بچنے کے لیے تیار ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا؟ اچھا، پچھلی نشستوں میں ہم تاریخ کے مختلف اسباق پر بات کرتے رہے. آج 11ویں باب کو دیکھتے ہیں، تاریخ اور جنگ، ہسٹری اینڈ وار. اس میں پہلی بات ہی جو مجھے لگی وہ یہ کہ تاریخ میں جنگ کتنی زیادہ ہے. یعنی پچھلے 3421 سال میں سے صرف 268 سال امن کے. یہ تو حیران کن ہے. جی بالکل، یہ تو مطلب ایسا لگتا ہے کہ جنگ ہی شاید نارمل ہے. ہیراکلیٹس نے کہا تھا نا، جنگ سب چیزوں کی باپ ہے، یعنی مقابلہ، کمپٹیشن. یہی اصل میں خیالات، ایجادات، ادارے، ریاستیں سب کو آگے بڑھاتا ہے. تو کیا امن پھر ایک بس عارضی چیز ہے، ایک انسٹیبل ایکویلیبریم؟ ہاں، ماخذ تو یہی کہتا ہے کہ امن تبھی ہوگا جب یا تو کوئی بہت طاقتور ہو، ایکنالج سپریمیسی جسے کہتے ہیں، یا پھر طاقت کا توازن ہو، برابری ہو. اچھا، تو ریاستیں لڑتی کیوں ہیں آخر؟ وجوہات کیا ہیں؟ کیا وہی جو لوگوں میں ہوتی ہیں؟ لالچ، غصہ، غرور؟ بڑی حد تک وہی ہے. دیکھیں، ایکوزیٹیونیس یعنی لالچ، پگنیسٹی یعنی لڑاکا پن، اور پرائیڈ یعنی غرور. خوراک کی خواہش، زمین کی، وسائل کی، فیول کی، یا بس حکمرانی کی. لیکن فرد اور ریاست میں فرق تو ہے نا. فرد پر تو قانون، اخلاقیات کی پابندی ہوتی ہے. ہوتی ہے، کیونکہ ریاست اسے تحفظ دیتی ہے، جان، مال، حقوق کا. مگر ریاست وہ خود پر ایسی کوئی پابندی آسانی سے قبول نہیں کرتی. کیوں؟ یا تو وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ پرواہ نہیں کرتی، یا پھر کوئی اس سے بالاتر طاقت ہوتی نہیں ہے، کوئی سپر اسٹیٹ، کوئی مؤثر انٹرنیشنل لا یا مورل کوڈ. اور قوم پرستی، نیشنلزم کا کیا کردار ہے اس میں؟ وہ تو بہت اہم ہے. وہ ریاست کو ایک اضافی جوش، ایک طاقت دیتی ہے جنگ میں، سفارتکاری میں، بالکل ویسے جیسے فرد میں غرور کام کرتا ہے. یہ بھی بڑا دلچسپ لگا کہ پہلے جنگیں فرق ہوتی تھیں. 17ویں 18ویں صدی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اشرافیہ لڑتی تھیں، عوام کا اتنا تعلق نہیں تھا. جی، ایسا ہی بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایرسٹوکریسیز کی جنگیں تھیں. یہاں تک کہ دشمن ملکوں کے لوگ ایک دوسرے کی تہذیب کا احترام کرتے تھے، سفر بھی کر لیتے تھے جنگ کے دوران. لیکن 20ویں صدی میں سب بدل گیا. بالکل. کمیونیکیشن، ٹرانسپورٹ، ہتھیار اور خاص طور پر نظریاتی انڈوکٹرینیشن، اس سب نے جنگ کو عوام کی لڑائی بنا دیا. ٹوٹل وار، جس میں پھر عام شہری بھی شامل ہوتے ہیں اور تباہی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. جی، ایک جنگ صدیوں کی محنت برباد کر سکتی ہے. شہر، فن، تہذیب کی عادتیں، سب کچھ. ہاں، یہ تو ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی تو ہے نا. جنگ سائنس اور ٹیکنالوجی کو بھی تو آگے بڑھاتی ہے. بڑھاتی ہے. بہت سی مولک ایجادات بعد میں امن کے زمانے میں کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں. یہ ایک تلخ حقیقت ہے. اور فوجی نقطہ نظر، ان کے لیے تو جنگ شاید ایک آخری فیصلہ ہے، فائنل آربیٹر. جی، فوجی سوچ میں اکثر جنگ کو فطری اور ضروری سمجھا جاتا ہے. وہ مثالیں دیتے ہیں، جیسے چارلز مارٹل نے ٹورز میں مسلمانوں کو روکا، فرانس اور اسپین بچ گئے. یا منگول حملوں سے کلاسیکی ورثے کا دفاع. بالکل. اور یہ دلیل بھی کہ نوجوانوں کو اپنی لڑاکا فطرت، اپنی مہم جوئی کے لیے ایک آؤٹ لیٹ چاہیے. اور یہ کہ ملک کے لیے جنگ میں مرنا کسی حادثے میں مرنے سے بہتر ہے. عجیب منطق ہے، لیکن یہ سوچ موجود ہے. اور یہ بھی کہ لمبا امن قوم کو کمزور، سست بنا دیتا ہے. اسی سوچ پر وہ سرجنگ والی مثال جو دی ہے کہ امریکہ کا فرض بنتا تھا مغربی تہذیب کو کمیونزم سے بچانا. ہاں، وہ دلیل یہی بناتے ہیں کہ کمیونسٹ ریاستیں تو غیر کمیونسٹ ریاستوں کو ختم کرنا چاہتی ہیں، اور نئی قومیں روس کی ترقی دیکھ کر کمیونزم کی طرف جا سکتی ہیں. تو اگر انہیں نہ روکا گیا تو مغرب گھر جائے گا. تو کیا امریکہ کو یہ جنگ لڑنی چاہیے تھی، چاہے لاکھوں جانے جاتی؟ کیا تاریخ کا سبق یہی ہے؟ یہ بہت مشکل سوال ہے، اور اس کے جواب میں پھر فلسفیانہ نقطہ نظر آتا ہے. فلسفی کہتا ہے، ہاں، تاریخ تو شاید یہی کہتی ہے، لیکن آج کے ہتھیاروں سے تباہی کہیں زیادہ ہوگی. تو وہ کیا کہتا ہے؟ کیا کریں؟ وہ کہتا ہے، ہمیں تاریخ کی ان بری مثالوں کو چیلنج کرنا ہوگا. ہمت کرنی ہوگی کہ قوموں پر بھی گولڈن رول لاگو کریں. یعنی دوسروں سے ویسا سلوک کرو جیسا اپنے لیے چاہتے ہو؟ جی، جیسے اشوک نے کیا، یا جیسے اوگسٹس نے امن قائم کیا.
ایڈمنڈ برک کا قول بھی ہے کہ سیاست میں فراختلی اکثر دانش مندی ہوتی ہے۔ یعنی چین میں 100 ہیروشیما بنانے سے انکار کرنا، چاہے قیمت کچھ بھی ہو؟ بالکل، فلسفی کا راستہ ہے، بات چیت کا، دشمنی ختم کرنے کا، اسلحہ کم کرنے کا۔ ثقافتی تبادلے، ایک دوسرے کے نظام کو سمجھنا، ایک عالمی نظام کی کوشش۔ جی، جہاں ہر قوم خود مختار رہے۔ وہ کہتا ہے یہ ایک جوا ہے، لیکن اگر ہار بھی گئے تو نتائج روایتی پالیسیوں سے برے نہیں ہوں گے۔ لیکن اس پر جنرل ہنستا ہے نا؟ ہاں، وہ کہتا ہے تم تاریخ اور انسان کی فطرت بھول گئے، کہ کچھ جھگڑے بات چیت سے حل نہیں ہوتے۔ اور بات چیت کی میز پر بھی تخریب کاری سبورژن جاری رہتی ہے۔ تو جنرل کے نزدیک عالمی نظام کیسے آئے گا؟ وہ کہتا ہے کسی شریفانہ معاہدے سے نہیں، بلکہ کسی ایک عظیم طاقت کی فیصلہ کن فتح سے جو اپنا بین الاقوامی قانون نافذ کر سکے، جیسے روم نے کیا تھا۔ تو کیا امن کے دور ہمیشہ ایکسیپشنل ہی رہیں گے؟ ماخذ تو یہی نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ یہ غیر فطری ہیں، استثنائی ہیں، اور جلد ہی ختم ہو جاتے ہیں جب فوجی طاقت کی تقسیم بدلتی ہے۔ اور ریاستیں بنیادی تعاون صرف تب کریں گی جب ان سب پر باہر سے کوئی مشترکہ حملہ ہو، کوئی مشترکہ خطرہ ہو۔ شاید ہم اب مقابلے کے کسی ہائر پلیٹیو کی طرف جا رہے ہیں، یا شاید کبھی کسی اور سیارے سے رابطہ ہو جائے ہمارا، کون جانے۔ اچھا، تو آج ہم باب 12 پر بات کر رہے ہیں، گروتھ اینڈ ڈکے، یعنی تہذیبوں کی نشو و نما اور ان کا زوال۔ جی، تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں تہذیب یا سویلائزیشن سے کیا مراد لی گئی ہے۔ بالکل۔ مصنف اسے ایک سماجی نظام کے طور پر بیان کرتے ہیں جو ثقافتی تخلیق کو فروغ دیتا ہے۔ یعنی اس میں سیاسی نظم بھی شامل ہے، رسم و رواج، اخلاقیات، قانون کے ذریعے، اور معاشی نظم بھی، پیداوار اور تبادلے کا تسلسل۔ اور ساتھ ہی خیالات، ادب، آداب، فنون، ان سب کی تخلیق اور ان کو پرکھنے کے لیے آزادی اور سہولیات بھی۔ ہاں، مطلب یہ انسانی رشتوں کا ایک کافی پیچیدہ جال ہے۔ تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے جو بہت اہم ہے کہ تاریخ ایسی تہذیبوں کے کھنڈرات سے کیوں بھری پڑی ہے؟ صحیح۔ کیا یہ جو عروج و زوال کا عمل ہے، اس میں کوئی، آپ کہیں، کوئی باقاعدگی ہے، کوئی پیٹرن جسے سمجھ کر ہم ماضی سے مستقبل کا اندازہ لگا سکیں؟ بالکل، یہی سوال ہے۔ کچھ لوگوں نے تو سوچا بھی ہے اس طرح، جیسے ورجل کا خیال تھا کہ کائنات ایک سائیکل میں چلتی ہے۔ ہاں، کہ ہر چیز بالکل ویسی ہی دہرائی جائے گی جیسی پہلے تھی۔ نیچے تو اس اٹرنل ریکرنس کے خیال سے کافی متاثر تھے، شاید کچھ زیادہ ہی۔ جی، لیکن مصنف یہاں تھوڑا محتاط ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تاریخ خود کو صرف، آپ سمجھیں، موٹے موٹے خاکوں میں دہراتی ہے، یعنی بنیادی سطح پر۔ ہاں، جیسے انسانی فطرت بہت آہستہ بدلتی ہے، تو جو بنیادی محرکات ہیں، بھوک، خطرہ، جنس وغیرہ، ان پر انسان کا رد عمل صدیوں سے تقریباً ایک جیسا رہا ہے۔ ٹھیک۔ مگر جیسے جیسے تہذیبیں پیچیدہ ہوتی جاتی ہیں، افراد زیادہ منفرد ہوتے ہیں، حالات نئے ہوتے ہیں، تو نتائج کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ مستقبل بالکل ماضی کو دہرائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ بالکل نہیں۔ اچھا، پھر ایک اور نظریہ ہے سینٹ سائمن کا۔ انہوں نے تاریخ کو آرگینک اور کرٹیکل ادوار میں تقسیم کیا۔ جی ہاں، آرگینک دور جب معاشرے میں یکجہتی ہو، مشترکہ نظریہ ہو، اور کرٹیکل دور جب انتشار ہو، انفرادیت پسندی بڑھے، پرانے نظام پر تنقید ہو۔ اور وہ سوشلزم کو اگیا آرگینک دور سمجھتے تھے۔ جی، اور پھر اسپینگلر ہیں جنہوں نے تہذیبوں کو الگ الگ اکائیوں بلکہ جانداروں کی طرح دیکھا۔ جن کی اپنی زندگی ہوتی ہے، پیدائش، جوانی، بڑھاپا۔ بالکل، عروج کا دور اور پھر تنزلی کا، جس میں عقائد اور ثقافت بکھر جاتے ہیں۔ تو مطلب مختلف نظریات ہیں، لیکن سب اس بات پر متفق لگتے ہیں کہ تہذیبیں شروع ہوتی ہیں، پھلتی پھولتی ہیں، پھر زوال پذیر ہوتی ہیں اور آخرکار غائب ہو جاتی ہیں۔ ہاں، یہ بنیادی پیٹرن تو نظر آتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ان کی نشو و نما یعنی گروتھ کی وجوہات کیا ہیں؟ مصنف سوشل کانٹریکٹ نظریے کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ اچھا؟ ان کا خیال ہے کہ زیادہ تر ریاستیں ایک گروہ کے دوسرے پر غلبے سے وجود میں آتی ہیں۔ یا پھر کوئی بڑا چیلنج، جیسے کوئی بیرونی حملہ ہو جائے یا قحط سالی آ جائے۔ بالکل، اور اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے، اس سے قوم مضبوط ہوتی ہے، منظم ہوتی ہے۔ اور کسی چیلنج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت، وہ کہتے ہیں،
اس کا انحصار تخلیقی افراد پر ہے، کریٹو انڈیویجولز۔ ہاں، ایسے لوگ جن میں ذہانت بھی ہو اور قوت ارادی بھی، جو نئے حالات کا مؤثر جواب دے سکیں۔ تو یہ بات ہمیں تاریخ سے نفسیات اور حیاتیات کی طرف لے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی نشو و نما کی بات۔ اب زوال یعنی ڈیکے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا تہذیب بس ایک جاندار کی طرح مر جاتی ہے؟ مصنف اس سے اختلاف نہیں کرتے۔ وہ کہتے نہیں، یہ اصل میں قیادت کی ناکامی ہوتی ہے۔ یعنی لیڈرشپ فیل ہو جاتی ہے کہ وہ تبدیلی کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکے؟ بالکل، اور اس ناکامی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جیسے ماحولیاتی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، زمین کا بنجر ہو جانا، معاشی مسائل جیسے غلامی کی وجہ سے پیداوار کم ہو جانا، یا تجارت کے راستے بدل جائیں۔ ہاں، یا ٹیکس بہت زیادہ ہو جائیں، دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو جائے جس سے طبقاتی جنگ شروع ہو جائے۔ شہروں میں غربت کا بڑھ جانا بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جی بالکل۔ پھر سماجی اور فکری سطح پر بھی تبدیلیاں آتی ہیں۔ جیسے تعلیم کے پھیلاؤ سے کبھی کبھی روایتی مذہبی عقائد کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ہاں، اور اخلاقی ضابطے اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں جب لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بس انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، کوئی خدائی نگرانی نہیں ہے۔ اقلیت پسندی کا دور آتا ہے، اور اس کے بعد شکوک و شبہات، اور پھر شاید عیش پرستی۔ یہ بھی ایک ممکنہ رجحان ہے۔ اور پھر سیاسی سطح پر قیادت کی ناکامی داخلی جھگڑوں کو جنم دے سکتی ہے، جس سے ریاست کمزور ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں کوئی جنگ میں شکست یا بیرونی حملہ، وہ آخری ضرب ثابت ہو سکتا ہے۔ جی، وہ ایک طرح سے فائنل بلو ہوتا ہے۔ لیکن کیا تہذیبیں واقعی پوری طرح مر جاتی ہیں؟ یہ سوال پھر ذہن میں آتا ہے۔ مصنف کا جواب یہاں بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں پوری طرح نہیں مرتی۔ اچھا، کیسے؟ وہ مثال دیتے ہیں قدیم یونانی تہذیب کی۔ وہ کہتے ہیں وہ آج بھی زندہ ہے۔ کہاں؟ ہماری یادداشت میں، نسلوں کی یادوں میں، کتابوں میں، کالجوں میں ہم آج بھی ہومر اور افلاطون کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو تخلیقی ذہنوں کا کام ہے، ان کے خیالات، ان کا فن، یہ بچ جاتا ہے؟ بالکل، اسے وہ سلیکٹیو سروائیول کہتے ہیں۔ یہی حقیقی لافانیت ہے۔ تو قومیں مرتی ہیں، علاقے بدلتے ہیں، لیکن انسان اپنی یادیں، اپنے اوزار، اپنا فن لے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ جی، تہذیب گویا اس کے ساتھ ہجرت کرتی ہے اور کہیں اور گھر بنا لیتی ہے۔ جیسے روم نے یونان سے سیکھا، اور پھر یورپ نے روم سے، اور امریکہ نے یورپ سے فائدہ اٹھایا۔ تو تہذیبیں گویا نسلیں انسانی کی روح کی نسلیں ہیں۔ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، ثقافت اپنی وراثت آگے منتقل کرتی ہے۔ تو شاید سوال یہ نہیں کہ تہذیبیں مرتی ہیں یا نہیں، بلکہ یہ کہ وہ کس شکل میں زندہ رہتی ہیں اور کیسے منتقل ہوتی ہیں۔ تو آج ہم باب نمبر 13 پر بات کر رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے کیا ترقی ایک حقیقت ہے؟ یہ واقعی ایک، آپ کہیں، گہرا سوال ہے، خاص طور پر جب ہم تاریخ کے سارے اتار چڑھاؤ دیکھتے ہیں۔ کیا ہم واقعی آگے بڑھ رہے ہیں؟ بالکل، اور یہ باب شروع ہی اسی شک سے ہوتا ہے کہ جسے ہم ترقی کہتے ہیں، وہ کہیں ہر نئی نسل کا اپنا ایک خوش فہمی تو نہیں؟ کیا یہ ساری ٹیکنالوجی کی پیش رفت، یہ سب کچھ صرف پرانے انسانی مقاصد جیسے چیزیں جمع کرنا، مقابلہ کرنا یا جنگیں لڑنا، انہی کے نئے زیادہ مؤثر طریقے ہیں؟ ہاں، یہ نکتہ تو سوچنے والا ہے۔ اور پھر یہ بات کہ سائنس، وہ تو غیر جانبدار ہے نا، یہ علاج بھی کر سکتی ہے اور ظاہر تباہی بھی لا سکتی ہے، شاید تباہی زیادہ آسانی سے۔ صحیح۔ تو وہ جو فرانسس بیکن کا مشہور قول ہے، نالج از پاور، علم طاقت ہے، کیا آج بھی اس کا وہی مثبت مطلب ہے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ماضی کی تہذیبیں جو آرٹ اور اساطیر پر زیادہ زور دیتی تھیں، وہ ہم سے زیادہ سمجھدار تھیں؟ یہ ایک دلچسپ پہلو ہے۔ اور پھر یہ سوال بھی کہ ہماری یہ جو سہولتیں بڑھی ہیں، کہیں انہوں نے ہمیں جسمانی طور پر کمزور اور شاید اخلاقی طور پر بھی کچھ ڈھیلا تو نہیں کر دیا؟ زندگی کی رفتار تو بہت تیز ہو گئی ہے، بالکل، لیکن کیا ذہنی سکون بھی اسی رفتار سے بڑا ہے؟ ہاں، یہ تو ہے۔ میڈیکل سائنس نے عمریں تو لمبی کر دی ہیں، مگر کیا یہ اضافی سال اکثر آپ دیکھیں بیماری اور مایوسی کا بوجھ ہی نہیں بن جاتے؟ اور معلومات تک رسائی، اس کا بھی معاملہ عجیب ہے۔ ایک طرف تو ایک کلک پر دنیا بھر کی خبریں مل جاتی ہیں، لیکن دوسری طرف کبھی کبھی وہ پرانے وقتوں کی یاد آتی ہے جب زندگی شاید زیادہ پرسکون تھی۔ شہروں میں بہتری آئی ہے، مانا، لیکن غریب بستیاں اور کچی آبادیاں
وہ بھی تو موجود ہیں۔ بالکل۔ پھر اخلاقیات کا بڑا سوال آ جاتا ہے، کیا مذہب کے اثر سے نکلنے کے بعد ہم نے کوئی ایسا مضبوط فطری اخلاقی نظام بنایا ہے جو ہمیں لالچ، جرائم اور سماجی بے رائے روی سے بچا سکے؟ اور اسی سے جڑا سوال کہ کیا عدم برداشت ختم ہوئی ہے یا اس نے صرف شکل بدلی ہے؟ مذہب کی جگہ اب قوم پرستی، نظریاتی شدت پسندی یا نسلی تعصب نے لے لیا ہے؟ کیا ہمارے سماجی رویے، ہمارے آداب بہتر ہوئے ہیں؟ یہ سوالات تو واقعی پریشان کرتے ہیں۔ اور کیا فلسفہ، ادب، موسیقی یا فنون لطیفہ میں قدیم یونان یا آپ کہیں نشاط ثانیہ کے مقابلے میں کوئی حقیقی ترقی ہوئی ہے؟ یا جیسا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جدید آرٹ تو بس ایک انتشار، ایک بے سمتی کا قاص ہے؟ لیکن مصنف فوراً یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ دیکھیں، تاریخ سے آپ جو چاہیں ثابت کر سکتے ہیں، بس اپنی مرضی کی مثالیں چن لیں۔ اگر ترقی کا پیمانہ خوشی میں اضافہ ہے تو شاید یہ دلیل کمزور پڑ جائے، خوشی کو ناپنا ہی بہت مشکل ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر ترقی کا مطلب یہ لیا جائے کہ ماحول پر زندگی کا بڑھتا ہوا کنٹرول، تو شاید بات کچھ اور نظر آتی ہے۔ یہ کنٹرول والا نقطہ اہم ہے، مگر یہ کنٹرول بھی تو ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہا۔ تہذیبیں ابھرتی ہیں، ڈوبتی ہیں، ایک شعبے میں ہم آگے بڑھتے ہیں تو دوسرے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اصل سوال شاید یہ بنتا ہے کہ کیا ایک اوسط فرد کی، ایک عام آدمی کی اپنی زندگی کے حالات کو بہتر بنانے یا ان پر قابو پانے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے؟ اگر طویل مدتی پرسپیکٹو سے دیکھیں تو قدیم دور کی لا علمی، وہم پرستی، تشدد اور بیماریوں کے مقابلے میں آج کی زندگی اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود شاید بہتر ہے۔ بچوں کی شرح اموات بہت کم ہوئی ہے، اوسط عمریں بڑھی ہیں، بڑے پیمانے کے قحط تقریباً ختم ہو گئے ہیں۔ اور تعلیم کا کیا؟ ٹیکنالوجی نے سہولتیں، علم تک رسائی اور فارغ وقت کو جس طرح عام کیا ہے وہ پہلے تو کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کیا ہم واقعی آج کے دور میں قدیم ایتھنز یا روم کے قوانین اور طرز حکمرانی کو آج کے جمہوری نظاموں پر ترجیح دیں گے، جہاں کم از کم نظریاتی طور پر ہی صحیح بنیادی انسانی حقوق، آزادی اظہار اور خواتین کے حقوق کا تصور تو موجود ہے؟ بالکل۔ مصنف بھی موازنہ کرتے ہوئے شیکسپیئر، مولیئر، جدید ناول، یونیورسٹیاں، لائبریریاں، ان سب کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ بھی تو انسانی کامیابیوں کا حصہ ہیں۔ ہو سکتا ہے قدیم یونانی مجسمہ سازی اپنی جگہ بہترین ہو، لیکن کیا پیرس کا نوٹر ڈیم کیتھیڈرل ایتھنز کے پارتھنون سے کسی طرح کم ہے؟ آخر میں سارا زور تعلیم پر آ جاتا ہے کہ تہذیب کوئی حیاتیاتی وراثت نہیں ہے جو نسل در نسل خود بخود منتقل ہو جائے۔ اسے ہر نسل کو ہر بار نئے سرے سے سیکھنا پڑتا ہے، حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ تعلیم اور علم کی منتقلی کا عمل ایک نسل کے لیے بھی رک جائے تو ہم شاید واپس وحشت کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اور شاید آج کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ ہم تعلیم پر، خاص طور پر اعلیٰ تعلیم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے پر تاریخ میں پہلے کبھی نہ دیکھے گئے وسائل خرچ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم انفرادی طور پر ماضی کے عظیم ذہین لوگوں سے آگے نہ نکلے ہوں، لیکن مجموعی طور پر علم اور سمجھ بوجھ کی جو اوسط سطح ہے وہ یقیناً بلند ہوئی ہے۔ تو ترقی کا اصل مطلب شاید یہ نہیں کہ ہم کامل ہو گئے ہیں یا سب مسائل حل ہو گئے ہیں، بلکہ یہ کہ ہمیں وراثت میں جو تہذیبی، علمی اور فنی اثاثہ ملا ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ وسیع اور امیر ہے۔ بالکل۔ اور تاریخ شاید اسی ورثے کو بنانے، اسے محفوظ رکھنے اور پھر اگلی نسلوں تک پہنچانے کا نام ہے۔ یہ ایک ایسا خزانہ ہے جو خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، ہماری پرورش کرتا ہے۔ تو اس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس ورثے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور اسے کیسے آگے بڑھا رہے ہیں۔